السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو بچپن میں ہی نکاح کے بندھن میں بن جانے والے دو کزنز کی چاہت سے انکار اور اقرار کی کھٹی میٹھی پیار بھری داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہیلو جانا کان کے پاس ہوئی سرگوشی پر بے حد چونک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ سامنے ہی وہ شوخی سے مسکراتا ہوا اسے تک رہا تھا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے رومان، مجھے اس طرح مخاطب مت کیا کرو۔ نہایت خفگی سے اسے گھورا تھا۔ بس چند منٹ پہلے ہی کالج سے آئی تھی اور فریش ہو کر لاؤنج میں بیٹھی ہی تھی کہ وہ آ گیا اور جانا کہنا اسے مشتعل کر گیا۔ ارے اپنی شریک حیات سے اس طرح مخاطب ہوں، کسی غیر سے تو نہیں جو تم اتنی ناراض ہو رہی ہو؟ اس کے بازو میں بیٹھتا ہوا وہ بولا تھا۔ لبوں پر اب بھی شریر سی مسکراہٹ تھی۔ پھر وہی، اس ایک ٹاپک سے ہٹ کر بھی کچھ بات کر لیا کرو۔ اور تمہیں آفس میں کوئی کام وام نہیں ہوتا کیا؟ جب دیکھو بھاگ کر چلے آتے ہو۔ تیکھی نظروں سے گھورا تھا۔ کیا کروں یار، میرا تو سکون چین سب کچھ چھن گیا ہے۔ ہر کام تم سے شروع ہو کر تم ہی پر ختم ہوتا ہے۔ آفس میں بھی ہر فائل میں صرف تمہارا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ دل کرتا ہے بس تمہیں سامنے بٹھا کر دن رات دیکھتا رہوں۔ اس نے مسکین سی صورت بنا کر بے چارگی سے بولا تھا۔ جب بھی بولو گے فضول ہی بولو گے۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ یہ ساری بیکار باتیں ذہن سے نکال کر سنجیدگی سے اپنے کام کی طرف دھیان دو۔ خالو جان نے کتنی محنت اور مشقت سے جو بزنس کھڑا کیا ہے، اسے سنبھالنے کا بار اب تمہارے کندھوں پر ہے۔ اتنے دنوں سے وہ اس بزنس کو تنہا سنبھالتے آئے ہیں۔ اس ذمہ داری سے بری کر کے سارا کام خود سنبھالو۔ انہیں اب تمہاری ضرورت ہے، لیکن تم نے تو نہ سننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اس کی غیر سنجیدگی پر وہ جھنجھلا اٹھی۔ کبھی کبھی تمہارا انداز نا خالص بیویانہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ہے اپنے شوہر پر اپنی پکڑ ابھی سے مضبوط کر رہی ہو۔ اس کے لیکچر کے جواب میں وہ شرارت سے بولا تو وہ جھلس ہی تو گئی تھی۔ ارے تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ بھنا کر وہاں سے جانے کے لیے اٹھی۔ ارے محبت سے بات مت کرو، لیکن ایک کپ کافی تو پلا دو۔ پیچھے سے اس نے ہانک لگائی تو وہ جھلا کر پلٹی تھی۔ میں نہیں بناؤں گی، چلو جا کر خود بنا لو۔ کیسی بیوی ہو، اپنے خاوند کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ آفس سے تھکا ہارا سیدھا ادھر ہی تو آ رہا ہوں، لیکن تمہیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اس کے چڑھنے پر وہ مزے سے بولا تھا۔ تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ میرے دل نے۔ ہاں تو کافی بنانے کے لیے بھی اسی سے کہو۔ اسی سے تو کہہ رہا ہوں، اس نے اطمینان سے جواب دیا اور وہ جھلا کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پشت سے آتی ممی کی آواز پر لب بھینچ گئی۔ ارے رومان تم کب آئے؟ بس ابھی خالہ جان، انوشا کے لیے کچھ نوٹس لینے تھے عشبہ سے۔ ادھر پاس ہی کسی کام سے آیا تھا، سوچا نوٹس لے لوں اور ایک کپ کافی بھی پی لوں۔ بظاہر بڑی شرافت سے بولا تھا، لیکن آنکھوں کی شرارت بھری چمک اور اس کے سفید جھوٹ پر عشبہ دل ہی دل میں تل ملائی تھی۔ بھلا انوشا کو اس سے کون سے نوٹس لینے ہیں؟ کمبخت اپنے بچاؤ کے لیے کتنی صاف کوئی سے جھوٹ بولتا ہے۔ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا، یہاں آنے کے لیے تمہیں کسی وجہ کی ضرورت تھوڑی ہے۔ جب دل چاہے چلے آیا کرو۔ رومان کے لیے ان کے لہجے میں بے پناہ پیار تھا۔ ارے عشبہ تم ابھی تک کھڑی ہو؟ جاؤ جا کر رومان کے لیے کافی بنا کر لاؤ، ساتھ میں تھوڑے سے پکوڑے بھی تل لینا، بچہ آفس سے آ رہا ہے، بھوک لگی ہوگی۔ ان کی بات پر رومان نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی تھیں، جس پر وہ اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گئی تھی۔ کچن میں پیاز چھیلتے ہوئے بھی وہ بڑبڑا رہی تھی۔ امی کو وہ آفت کا پرکالا بچہ دکھائی دیتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ ان کا وہ بچہ ان کی اس بچی کا کس سپیڈ سے خون جلاتا ہے۔ وہ ابھی پلیٹ میں پکوڑے نکال ہی رہی تھی کہ وہ کچن میں آ دھمکا اور ایک سٹول پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھتے دیکھ کر اس کا پارا پھر سے ہائی ہونے لگا۔ تم اب یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تو باہر آ رہی تھی نا۔ انتظار کون کمبخت کرتا؟ جس کے لیے آیا ہوں وہی جب میرے سامنے نہیں ہے تو دیواروں کو گھوروں کیا؟ اس کی بات پر عشبہ نے اسے گھور کر کافی کا مگ اور پکوڑے اس کے آگے ٹیبل پر پٹکے تھے۔
पहली चुस्की लेते ही वो फिर से बोल उठा, इतनी मोहब्बत से तुम कॉफ़ी बनाती हो मेरे लिए कि एक ही घूंट में सारी थकन उड़न छू हो जाती है। प्लीज़ रुमान, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि इस किस्म की गुफ्तगू मुझसे मत किया करो। तुमसे ना करूँ तो फिर किससे करूँ? जिससे दिल चाहे। लेकिन वो बेजारी से बोली थी, लेकिन वो बीच में ही बात काट चुका था। मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हें चाहता है ना। उसके लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी, जिस पर वो उलझन से सिर्फ उसे देख कर रह गई। इसके बाद तो वो चला गया, लेकिन हमेशा की तरह उसका सुकून दरहम बरहम कर गया। हमेशा की तरह उसके जहन को उलझा कर उसकी सोचों को गर्दाब में फंसा गया। उसका जहन बचपन की उन पुरसुकून वादियों में भटकने लगा जहाँ बेफिक्री थी, इत्मीनान था, आज़ादी थी। उसके पापा मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही खुदा ने उन्हें वालिदैन जैसी नेमत से महरूम कर दिया। लेकिन ऐसे कड़े वक्त में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी करते रहे। उन्हें अपने रब पे यकीन था कि वो जो भी करता है उसमें उसकी कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने अपनी क्लास फेलो मायरा से शादी कर ली। वो दोनों कॉलेज के ज़माने से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। इजहार की शराफत और तहजीब से मुतासिर होकर मायरा के वालिदैन उनकी शादी पर बखुशी राज़ी हो गए। उनकी शादी के एक ही साल बाद खूबसूरत और नाजुक सी उष्बा उनके घर को खुशियों का गहवारा बनाने आ गई। उसके आने से उनकी दुनिया मुकम्मल हो गई थी। मायरा की बड़ी बहन की शादी उनसे 2 साल पहले एक भरे परे घराने में हुई थी, लेकिन शादी के 4 साल बाद भी वो औलाद जैसी नेमत के लिए तरस रही थी। इसी वजह से उन्हें उष्बा से बेपनाह मोहब्बत थी। उष्बा के मासूम वजूद से उनके बेकरार दिल को कुछ सुकून मिल जाता था, लेकिन ऐसे में भी वो नाउमीद नहीं हुई थी। उन्हें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद थी। अल्लाह ने फिर उनके सब्र और इंतज़ार का ऐसा सिला दिया कि वो अपने रब का शुक्र अदा करते ना थकती थीं। शादी के 5वें साल अल्लाह ने उनकी गोद में जुड़वा बच्चे डाल दिए। रुमान और अनुषा को पाकर वो खुशी से दीवानी हो गईं। 2 साला उष्बा उन दोनों छोटे छोटे खिलौनों को अपनी मुन्नी सी गोद में लेने के लिए मचलती रहती। कमज़ोर सी रोती बसूरती अनुषा उसकी गोद में आते ही और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, जबकि उसके उलट रुमान सेहतमंद और हंसमुख था। गैर महसूस तौर पर उष्बा अनुषा से दूर और रुमान से करीब होती गई। जब वो दोनों किसी खेल में मशगूल होते, अनुषा मम्मी की गोद में घुसी बसूरती रहती। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के दीवाने होते गए। एक दूसरे के बिना वो किसी खेल में हिस्सा ना लेते। घूमने फिरने एक साथ जाते। अगर एक बीमार हो जाता तो दूसरा दिन रात उसके सरहाने बैठा रहता। बड़ी मुश्किल से उनके माँ बाप उन्हें मनाकर अपने साथ ले जाते थे। उनकी दीवानगी पर अक्सर वो लोग हंस पड़ते। उनकी प्यारी प्यारी शरारतों और मोहब्बतों के बीच बचपन के खूबसूरत दिन गुजर रहे थे, लेकिन उन दोनों की मोहब्बत और दीवानगी में कमी आने की बजाय इजाफा होता जा रहा था। उन्हीं दिनों एक रोज़ निहायत धूमधाम से उन दोनों का निकाह कर दिया गया। एक दूसरे का साथ पाकर वो दोनों बहुत मसरूर थे। वो रिश्तों के मायने नहीं जानते थे, लेकिन ये जानकर खुश थे कि अब वो हमेशा साथ साथ रहेंगे। उन दिनों उष्बा की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। हर फिक्र से बेपरवाह रुमान की संगत में वो उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उधर कुछ दिनों से रुमान बीमार था। उसको हल्का सा बुखार था, जिस वजह से वो उष्बा से मिलने नहीं आ रहा था। उष्बा बहुत गुमसुम सी रहने लगी थी। अम्मी ने उष्बा की हद दर्जा खामोशी को महसूस किया, लेकिन ये सोचकर कि वो रुमान की बीमारी की वजह से उदास है, उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। रुमान की ज़रा सी तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन उष्बा की खामोशी का अरसा तवील होता गया। रुमान के सेहतयाब होने के बाद भी उसके रवैये का वही आलम रहा। कई बार रुमान उससे मिलने आया, लेकिन उसने ठीक से उससे बात तक ना की। धीरे धीरे उसके रवैये में और भी तब्दीली आती गई। न जाने क्यों अब वो रुमान से चिढ़ने सी लगी थी। जिस काम के लिए कहता जानबूझकर मना कर देती, उसके साथ खेलने से इनकार कर देती, बिलावजह झगड़ा करती। लेकिन इन सब के बावजूद रुमान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती थी। वो अब भी उसकी उतनी ही फिक्र करता था। उसकी ज़्यादा दिन दूरी पर बेचैन हो उठता।
عمر کے کئی سال وہ اسی طرح پھلانگ گئی۔ عمر اور شعور کی پختگی کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں رومان اور اپنی عمروں کا فرق واضح ہوتا گیا۔ اس کے ذہن میں کئی بار یہ سوال اٹھا کہ ان دونوں کا نکاح کم عمری میں کس وجہ سے ہوا ہے؟ وہ تو رومان سے بڑی ہے، کیوں انہیں ایک رشتے میں باندھا گیا تھا؟ اور کیوں کا جواب اسے لاکھ سوچنے پر بھی نہ ملتا۔ کشمکش میں ایک دن اس نے یہی سوال اپنی ماں سے کر ڈالا۔ تب ماں نے اسے بتایا کہ ایک بار وہ ان کے ساتھ 15 دنوں کے لیے کسی ہل اسٹیشن پر گئی تھی۔ رومان سے جدا ہونے کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ رومان سے دوری پر وہ کچھ دن اپسٹ رہی، لیکن پھر گھومنے پھرنے میں مشغول ہو گئی۔ لیکن ادھر رومان نے اس بات کا اتنا گہرا اثر لیا کہ بری طرح سے بیمار پڑ گیا۔ 2-3 دن تک لگاتار بخار میں تپتا رہا۔ دواؤں کے باوجود بخار کا زور نہیں ٹوٹا۔ غنودگی کے عالم میں رہ رہ کر عشبہ کو پکارنے لگتا۔ اس کی حالت سے پریشان ہو کر ان لوگوں نے مائرہ کو خبر دی تو وہ لوگ فوراً واپس آ گئے۔ عشبہ کے آتے ہی رومان کے بخار میں کمی آنے لگی۔ اس کی حالت میں آئی بہتر تبدیلی سبھی کو حیران کر گئی، لیکن رومان کے دل میں دہشت سی بیٹھ گئی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ عشبہ اسے دوبارہ چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ادھر عشبہ تھی کہ اس کی پلنگ سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ ان دونوں کی دیوانگی کو دیکھتے ہوئے بڑوں کو صرف ایک ہی حل سمجھ میں آیا، اور ان لوگوں نے فوری طور پر فیصلہ لیتے ہوئے ان دونوں کا چھوٹی عمر میں ہی نکاح کر دیا، اور ان دونوں کو یقین دلا دیا کہ اب وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اس بات نے رومان پر جادوئی اثر کیا اور وہ دنوں میں ہی ٹھیک ہو گیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گیا۔ سب کو جاننے کے بعد عشبہ خاموش سی ہو گئی۔ رومان کی دیوانگی کے بارے میں جاننے کے باوجود اس کے احساسات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پتلا دبلا مناسب سا قد اس کے آگے پیچھے پھرتا، وہ اسے کوئی ناسمجھ بچہ لگتا تھا۔ وہ خود 12ویں میں پڑھتی تھی، لیکن عقل و فہم میں وہ بہت تیز تھی۔ وہ خود کو رومان سے کئی سال بڑا محسوس کرتی تھی۔ وہ رومان کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ رومان کی باتیں اسے غصہ دلاتی تھیں اور اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس دن تو وہ رومان کی حرکت پر بری طرح سے بپھر گئی۔ اس دن وہ بہت دنوں کے بعد خالہ کے گھر آئی تھی۔ علیحدگی کے بعد خالہ نے اپنا پورشن بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ وہ انوشا کے کمرے میں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی جب ایک دم ہی رومان اندر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ حسب دستور وہ جھنجھلا اٹھی۔ تم چلو تو بتاتا ہوں ابھی۔ ڈرائنگ روم میں رومان کے ہم عمر کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ عشبہ کا ہاتھ تھامے ان کی طرف لے آیا۔ یہ ہے میری دلہن، بچپن میں ہی ہمارا نکاح ہوا تھا۔ وہ مسرور لہجے میں بولا تھا، لیکن وہ اچھل پڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو رومان؟ یہ سب میری دلہن سے ملنا چاہتے تھے یار، اسی لیے میں انہیں تم سے ملانے لے آیا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر سادگی سے بولا تو وہ حیرت سے کبھی اس کے دوستوں کو دیکھتی، کبھی اسے، پھر ایک دم ہی ہاتھ چھڑا کر باہر چلی گئی۔ ارے چلی کیوں گئی؟ تم لوگ ٹھہرو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ پہلے حیرانگی سے بولا، پھر اپنے دوستوں سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں ہی وہ کرسی پر مشتعل سی بیٹھی نظر آئی۔ وہ سیدھا اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا ہے عشبہ؟ تم چلی کیوں آئی ہو؟ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ بدتمیزی؟ کیسی بدتمیزی؟ وہ سب میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے نا، اس لیے میں نے انہیں تم سے ملا دیا۔ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے عشبہ؟ اور اگر اتنا غصہ کرو گی تو پھر میرے دوست کہیں گے کہ کتنی لڑاکا دلہن ہے میری۔ بڑی ہوں میں تم سے، مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو۔ بڑی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہو تو تم میری دلہن ہی نا۔ نہیں، میں نہیں ہوں تمہاری دلہن، اور نہ ہی کبھی بنوں گی۔ وہ بے تحاشا غصے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی، لیکن رومان صرف مسکرا کر رہ گیا۔ عشبہ کی باتوں کا وہ عادی ہو گیا تھا۔ اس کا غصہ اسے اچھا لگتا تھا، اس کی ہر بات اسے اچھی لگتی تھی۔ اس کی کڑوی کسیلی باتوں کا وہ بالکل بھی برا نہیں مانتا تھا۔ اس کے رد عمل کے باوجود رومان کی دیوانگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اسی طرح اس کے آگے پیچھے پھرتا رہا، بس وہ یہ جانتا تھا کہ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ عشبہ، عشبہ کہاں ہو تم؟ انوشا کی آواز پر وہ اسکواش کا گلاس تھامے کچن سے باہر آئی۔ کیا ہے؟ کیوں گلا پھاڑ رہی ہو؟ ایک تو تم سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے آپ بھی کہا کرو۔
اس کے آپی نہ کہنے پر وہ سخت نالاں رہتی تھی۔ اس پر اتنی زور زور سے چلانا اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ پہلے میری بات تو سنو، آپی واپس سب بھول جاؤ گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے کی جانب لے جاتی ہوئی بولی۔ کمرے میں آتے ہی وہ ہاتھ چھڑا گئی۔ اب بولو بھی، پہلے یہاں بیٹھو اور یہ گلاس مجھے دو، کیونکہ خدشہ ہے کہ میری بات سن کر یہ تمہارے ہاتھوں سے پھسل جائے گا۔ کچھ بتاؤ گی بھی یا پہیلیاں ہی بھجواؤ گی؟ رومان پڑھائی کے لیے پاپا کے دوست کے پاس لندن جانے والا ہے۔ کب؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ اگلے ہفتے اس کی فلائٹ ہے۔ اس کا لہجہ اداس تھا۔ وہ تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن پاپا کے اصرار کرنے پر راضی ہوا ہے۔ کم از کم 4-5 سال تو لگ ہی جائیں گے اسے واپس آنے میں۔ کتنا سناٹا ہو جائے گا نا اس گھر میں اس کے بنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عشبہ کی جانب دیکھا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آج ہی اس کی فلائٹ کے بارے میں پتہ چلا ہے عشبہ، اور میں بھاگی بھاگی تمہیں بتانے چلی آئی۔ پتہ نہیں اس کے بنا ہم اتنے دن کیسے رہیں گے۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی سے سرک گئے، پھر اچانک گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ گئی۔ اوہ، دیر ہو جائے گی، اب میں چلتی ہوں، گھر میں بہت کام ہے۔ اس کے گلاس سے چند گھونٹ اسکواش کا بھر کر اسے گلاس تھماتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تب بھی اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چپ چاپ بالکنی میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی احساس نہ تھا، نہ تو خوشی نہ ہی غم۔ اس کے اندر بس گہری خاموشی تھی۔ روانگی سے ایک دن قبل اچانک ہی وہ اس سے ملنے چلا آیا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اگلے دن ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی جب اس نے اسے پکارا۔ عشبہ، کیا کر رہی ہو؟ اس نے خاصے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ پشت پر وہ سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ پڑھائی کر رہی ہوں، اس نے الجھ کر جواب دیا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اسے ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کی سنجیدہ صورت اس کے لیے بالکل نہیں تھی۔ تمہیں پتا ہے میں کل جا رہا ہوں؟ اسٹول گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد بولا تھا۔ میرے جانے سے تم اداس ہو؟ اس کے سوال کا عشبہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے تو خود ہی جواب معلوم نہ تھا، سو خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا عشبہ، تم سے اتنے دنوں کی دوری میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن پاپا کے اصرار کی وجہ سے حامی بھرنی پڑی۔ میں انہیں ناراض نہیں کر سکتا۔ ان کا دل رکھنے کے لیے مجھے اپنے دل کو مشکل میں ڈالنا پڑا، لیکن اس بات سے یہ مطمئن ہے کہ میں جہاں بھی رہوں گا تمہارا احساس میرے ساتھ رہے گا۔ میری زندگی تم سے جڑی ہے عشبہ، اور تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ بس یہ کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے۔ تم سے دوری کے باوجود مجھے یہ اطمینان ہوگا کہ مستقبل میں ہم ساتھ ہوں گے، اور لندن سے واپسی پر میں تمہیں اپنا منتظر پاؤں گا۔ بولو عشبہ، کرو گی نا میرا انتظار؟ اس نے بہت امید سے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہ سکی، بلکہ وہ کچھ بولنے کے لائق ہی نہ تھی۔ اس کے سامنے رومان کا یہ بالکل نیا انداز تھا۔ لا ابالی اور کھلنڈرے رومان کی بجائے اداس اور سنجیدہ سے رومان کو وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے کوئی جواب نہ پا کر جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے عشبہ۔ اس نے حیرانگی سے پیکٹ تھاما تھا۔ اسے میری نشانی سمجھ کر رکھنا، لیکن میں تمہاری کوئی بھی نشانی نہیں لے جا رہا ہوں، کیونکہ تم تو ہر وقت میری نظروں کے سامنے میرے آس پاس رہو گی۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا، لیکن چند قدم چل کر واپس پلٹا تھا۔ ایک احسان کرو گی مجھ پر عشبہ؟ کل مجھے چھوڑنے ایئرپورٹ مت چلنا، کیونکہ تم سامنے ہوگی نا تو میں جا نہیں پاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ ادھر وہ بے حس و حرکت دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ اسے یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ اسے رومان سے اتنی سنجیدگی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ رومان اس قسم کی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ رومان اتنا جذباتی بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے پرسوچ انداز میں پیکٹ کھولا۔ ایک باکس میں نازک سا بریسلیٹ جگمگا رہا تھا، جس پر خوبصورت سٹائل میں آر لکھا ہوا تھا۔ اس نے واپس اسے باکس میں رکھ دیا اور پھر سے کتاب پر نظریں مرکوز کر دیں، لیکن اب اس سے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح سے منتشر تھا۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد اس نے جھنجھلا کر کتاب بند کر دی۔ دوسری صبح وہ کالج نہیں گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ٹیسٹ کے دوران اس نے اسکول کی چھٹی کی ہو۔
صبح وہ دیر تک سوتی رہی تھی اور دوپہر میں بھی نہ جانے کن کاموں میں الجھی رہی۔ شام کو جب ماں نے اسے رومان کو چھوڑنے کے لیے چلنے کو کہا تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ رومان کے منع کرنے کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی، بلکہ اسے تو اب تک خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ ماں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے سوچا شاید وہ رومان کے جانے کی وجہ سے اپسیٹ ہے، اور پھر وہ چلا گیا۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ موسم تبدیل ہوئے، اس میں بھی تو بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ بچپن کو الوداع کہہ کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا۔ اتنا عرصہ پلک جھپکتے بیت گیا۔ رومان کا فون اور خط برابر آتا رہتا۔ انوشا ہر فون اور خط کے بارے میں اسے بتاتی تھی، لیکن ابھی تک براہ راست رومان نے اس سے ایک بار بھی رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ خط میں بھی اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں رہتا تھا۔ کبھی کبھی اسے بہت حیرت ہوتی تھی کہ جو اس سے ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اتنے دنوں میں ایک بار بھی اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ غیر محسوس طور پر وہ گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتی جاتی تھی۔ اکثر اس کی باتیں یادداشت کے پردے پر گونجنے لگتیں تو وہ جھنجھلا جاتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اور اس کی باتیں اسے یاد آتی رہتی تھیں، جنہیں وہ زبردستی اپنے ذہن سے جھٹک کر اپنا ذہن دوسری طرف لگانے کی کوشش کرنے لگتی اور خود کو پڑھائی اور کالج میں گم کر لیتی۔ ایکسکیوز می مس عشبہ، مردانہ آواز پر اس نے خاصی چونک کر سر اٹھایا۔ اس وقت وہ کالج کے لان میں گھاس پر کتابیں پھیلائی بیٹھی تھی۔ سوالیہ سا جی لبوں سے پھسلا۔ کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹ کر آہت کے لیے جگہ بنائی۔ آہد اس کا کلاس میٹ تھا۔ وہ بے حد کم گو لڑکا تھا۔ لڑکیوں سے اس کی بات چیت نہ کے برابر تھی، اور نہ ہی عشبہ کی لڑکوں سے دوستی تھی۔ اسی وجہ سے عشبہ کو آہد کا یوں مخاطب ہونا بے حد حیران کر گیا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر وہ گھاس پر بیٹھ گیا۔ عشبہ نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں، جو شاید گفتگو کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ بالآخر کچھ لمحوں کے بعد وہ مدھم لہجے میں بولا، دیکھیں مس عشبہ، میرا کسی لڑکی سے بات کرنے کا یہ پہلا تجربہ ہے، اس لیے پلیز مائنڈ نہ کریں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی مما کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ مجھے گھما پھرا کر بات کرنا نہیں آتا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ پلیز آہد صاحب، یہ ناممکن ہے، میرا تو نکاح ہو چکا ہے میرے کزن سے۔ اس کا جواب سن کر ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گیا، لیکن دوسرے ہی پل اپنی کیفیت پر قابو پا کر مسکراتے ہوئے بولا، کیا میں اس خوش قسمت شخص کا نام جان سکتا ہوں؟ رومان۔ خود بخود لب ہل چکے تھے۔ یقیناً آپ کے شوہر بھی آپ ہی جیسے ہوں گے، اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے۔ یقین مانیں، اگر مجھے اس بارے میں ذرا سا بھی گمان ہوتا نا تو میں آپ سے ایسی بات کبھی نہیں کرتا۔ اگر آپ کو میری بات کا برا لگا ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ پلیز آہد صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ معافی مانگ کر آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آہد تو اسے اجازت لے کر چلا گیا، لیکن وہ وہیں حیران سی بیٹھی اپنے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ اسے خود پر بے انتہا حیرت ہوئی تھی کہ جس رشتے کو وہ سرے سے مانتی ہی نہیں ہے، اسی کا حوالہ آخر کیسے دے سکتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لبوں سے اپنے شوہر کی حیثیت سے رومان کا نام کیسے نکل گیا۔ بالکل ہی غیر محسوس اور غیر ارادی طور پر یہ حادثہ ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی وہ خاصی الجھی سی تھی۔ یوں ہی سوچوں میں غرق رسٹ واچ رکھنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولی تھی کہ نظر اچانک ہی اس باکس پر ٹھہر گئی جو لندن جاتے وقت رومان نے اسے دیا تھا۔ بے اختیار ہی اس کی جانب ہاتھ بڑھا تھا۔ نہ جانے کس احساس کے زیر اثر وہ بریسلیٹ اپنی کلائی پر رکھا۔ بس ایک پل کے لیے مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا، لیکن اگلے ہی پل جیسے وہ ہوش میں آ گئی۔ مسکراہٹ کی جگہ غصے نے لے لی۔ فوراً ہی بریسلیٹ کو کلائی سے الگ کیا تھا اور دراز میں پٹختی سر جھٹک کر اٹھ گئی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی کالج ختم ہونے میں آدھ گھنٹہ باقی تھا، لیکن ذہن پر چھائی کسل مندی اب اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج کسی بھی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر رومان کا خیال اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور اور لمبی نیند کی شدید خواہش جاگی۔
شاید نیند کی کمی ہی خیالات کو بھٹکانے کی وجہ ہو۔ یہ سوچ کر وہ وقت سے پہلے ہی گھر چلی آئی، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، ڈرائنگ روم سے نکلتی انوشا اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکی۔ ارے اشپا، تم آ گئی؟ پتہ ہے اشپا، رومان آ گیا ہے۔ انوشا کی اس غیر متوقع اطلاع پر اس کا دل یکبارگی زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے انوشا کی جانب دیکھا تھا جو خوشی سے بے حال نان سٹاپ بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے تو ہمیں اپنے آنے کی اطلاع ہی نہیں دی تھی، وہ ہم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے آج اچانک ہی آ گیا۔ سچ اشپا، مجھے تو اسے دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ رومان ہے، کتنا بدل گیا ہے۔ تم بھی اسے دیکھو گی نا تو حیران رہ جاؤ گی۔ چلو، ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر اس نے کھینچا تو وہ اس افتاد پر گھبرا کر بولی، ٹھہرو تو صحیح، چل تو رہی ہوں میں۔ ہاتھ چھڑا کر پہلے دوپٹہ درست کیا، پھر انوشا کے ہمراہ آہستگی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ ماما پاپا اور خالہ خالو کے درمیان بیٹھا لمبا چوڑا وجیح سا شخص رومان ہی تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ باہر جا کر رومان میں اس قدر تبدیلی آ جائے گی۔ ایک پل کے لیے اس کی نگاہ رومان کی نگاہوں سے ملی تھی اور اشپا نے جلدی سے اسے سلام کر دیا تھا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے دوبارہ رومان کی جانب پھر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں نے ایک عجیب سا احساس اس میں دوچار کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ امی نے اس سے خلاف معمول کالج سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اسے فری ہونے کا بہانہ بنانا پڑا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ جس کے خیال سے وہ صبح سے ڈسٹرب تھی، گھر آتے ہی اسے مجسم اپنی نگاہوں کے سامنے پائے گی۔ رومان کی نگاہوں کے بدلے سے انداز اور بزرگوں کی موجودگی نے اسے ایک قسم کی جھجک میں مبتلا کر دیا تھا۔ سب کی موجودگی میں اسے رومان سے مخاطب ہونا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ دوسری طرف گاہے بگاہے رومان کی خود پر پڑنے والی نظر اسے عجب سی الجھن سے دوچار کر رہی تھی، اس لیے وہ منہ ہاتھ دھونے کے بہانے سے وہاں سے اٹھ گئی، لیکن اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ کچن میں گئی تھی اور ملازمہ کے ہاتھوں چائے وغیرہ ڈرائنگ روم میں بھیج کر خود ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کا ریموٹ تھام کر وہ بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے کہ پشت پر ابھرتی بھاری مردانہ آواز پر اچھل کر مڑی تھی۔ محترمہ، میں اتنے عرصے بعد واپس آیا ہوں اور آپ ہیں کہ میرا حال چال پوچھنے کی بجائے یہاں چھپی بیٹھی ہیں۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، مسکراتے نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ ایک پل کے لیے وہ اس کی نگاہوں سے جھجکی تھی، لیکن اگلے ہی پل خود اعتمادی سے بولی، میں کیوں چھپوں گی؟ کیا میں تم سے ڈرتی ہوں؟ اور رہی حال چال پوچھنے کی بات تو وہ تم کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے کہ کتنا ٹھیک ہے۔ وہ اس کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ واقعی رومان کی قد و قامت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اشبا کے مقابل کھڑا وہ کہیں سے بھی اس سے 2 سال چھوٹا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے شانے تک آتی اشبا اس سے کئی سال چھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ واقعی رومان، تمہیں دیکھ کر تو میں پہچان ہی نہیں پائی تھی کہ یہ تم ہو۔ لندن جا کر تو تم کافی سمارٹ ہو گئے ہو۔ اشبا کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ عزت سے لڑکی، تمہارا مجازی خدا ہوں۔ یہ تو تڑاک کر کے بات کیوں کر رہی ہو؟ آپ جناب کرو، اور یوں سرے عام اپنے شوہر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم نے تو لندن کی لڑکیوں کو بھی مات دیتی ہے۔ بے حد شرارت سے وہ بولا تھا۔ رومان کی بات پر اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک دم ہی تبدیلی آئی تھی۔ پل کی پل میں لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ بکو مت۔ بک نہیں رہا، فرما رہا ہوں۔ رومان، بعد میں فرما لینا، پہلے یہ بتاؤ کہ رات کے کھانے میں کیا بنے گا؟ خالہ نے کہا ہے کہ رات کا کھانا کھا کر جانا۔ انوشا کی دخل اندازی پر بات جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ اس کے پیچھے ہی اشبا کی ماں بھی تھیں، جنہیں دیکھ کر رومان لاڈ سے بولا تھا، آج نہیں خالہ جان، آج تو مجھے اپنے دوست اور جاننے والوں سے ملاقات کرنی ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں ضرور آپ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے آؤں گا۔ ضرور بیٹا، کل میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی۔ خالہ اس کی پیشانی چوم کر محبت سے بولی۔ ان لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھ کر نظر بچا کر اشبا وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ رومان تو فوراً ہی اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا، لیکن باقی لوگوں کو امی نے کھانا کھلا کر ہی رخصت کیا۔
رات کو جب اشپا سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو کئی خیالات تھے جو اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ رومان سے آج کی ملاقات کے بعد کئی باتیں ایسی اس کے ذہن میں آئی تھیں جن کے بارے میں آج سے پہلے اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ رومان کے لیے اس کے دل میں عجیب سے احساسات تھے جو نہ ہی نفرت تھی اور نہ ہی محبت، بس رومان کا خیال آتے ہی عجیب سا غصہ دل و دماغ میں بھر جاتا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آئندہ وہ رومان سے کیسا رویہ رکھے گی، کیونکہ رومان سے آج کی ملاقات اور اس کی باتوں نے کافی حد تک اس کے خیالات اور احساسات اشپا پر واضح کر دیے تھے۔ رات بہت دیر تک وہ اسی ادھیڑ پن میں پھنسی رہی تھی، جس وجہ سے صبح اس کی نیند معمول سے ہٹ کر کافی دیر سے کھلی تھی۔ گھڑی دیکھنے پر پتہ چلا کہ کالج جانے کا وقت تو گزر چکا ہے۔ منہ ہاتھ دھو کر جب وہ کچن میں پہنچی تو ماما ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا ماما پاپا ناشتہ کر چکے تھے۔ اسے دیکھ کر ماں مسکرائی۔ اٹھ گئی بیٹا؟ جی ماما۔ آپ نے مجھے صبح اٹھایا کیوں نہیں؟ اتنے دنوں بعد تو تم اتنی دیر تک سوئی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں اٹھایا، اور ویسے بھی رومان رات کو کھانے پر آ رہا ہے، تم گھر میں رہو گی تو میرا ہاتھ بٹا دو گی نا، میں اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں بنانا چاہتی ہوں۔ رومان ہی تو ہے ماما، اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرا بیٹا اتنے دنوں بعد وطن لوٹا ہے، نہ جانے وہاں ڈھنگ سے کھانا بھی ملا تھا یا نہیں۔ آج میں اپنے بچے کو جی بھر کر کھلاؤں گی۔ ماں کی بات پر اس نے چپ رہنا مناسب سمجھا تھا، ورنہ تو رومان کی صحت دیکھ کر اسے پورا یقین تھا کہ اس نے یہ 5 سال کس طرح آزادی سے گزارے تھے، لیکن ماں کو یہ بات کون سمجھاتا، سو خاموشی ہی بہتر تھی۔ پورا دن رومان کے لیے مختلف ڈشز بنانے میں وہ بے حد تھک گئی تھی۔ ممی نے تو لگتا تھا 8-10 آدمیوں کی دعوت کا انتظام کر ڈالا تھا۔ 5 بجے کے قریب کچن سے جا کر چھٹی ملی تو وہ نہا دھو کر باہر لان میں چلی آئی۔ ممی عصر کی نماز پڑھ کر اپنے روزانہ کے وظیفے میں مشغول ہو چکی تھیں اور پاپا پھل وغیرہ لینے باہر گئے تھے۔ پاپا کی واپسی کے انتظار میں وہ لان میں ہی چہل قدمی کرنے لگی، کیونکہ شام کی چائے ان لوگوں کا ساتھ میں پینے کا معمول تھا۔ اسی وقت گیٹ پر بیل بج رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ شاید پاپا آ گئے ہیں، اس نے تیزی سے جا کر گیٹ کھولا تھا، لیکن سامنے ہنستے مسکراتے رومان کو دیکھ کر وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اسے رومان کے اتنی جلدی آنے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اسے یوں ساکت دیکھ کر رومان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ مانا کہ بہت خوبصورت ہو گیا ہوں، لیکن اندر تو آنے دو، پھر سامنے بٹھا کر جی بھر کر دیکھ لینا۔ اس کی بات پر اشپا نے تیز نظروں سے اسے گھورا تھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا، پھر گیٹ بند کر کے اس کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھ گئی، لیکن لان کی سیڑھیاں عبور کرتے وقت وہ بول پڑا، سنو تو صحیح، کہاں چلی جا رہی ہو؟ اس کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ وہ اندر؟ اس کا انداز نہ سمجھنے والا تھا۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے اس کی جانب وہ دیکھ کر بولا، کل تو تم نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، لیکن آج کوئی بہانہ نہیں۔ لہجہ دھونس بھرا تھا۔ کیا یہیں؟ اس نے حیرت سے اسے سیڑھی پر بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ اندر تو چلو۔ بیٹھو نا یار، ہاتھ پکڑ کر اس نے بٹھایا تھا۔ اشپا کے تو پورے جسم میں برقی لہر دوڑ گئی۔ یہ لمس اس رومان کا تو نہیں جسے وہ 5 سال پہلے جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہے۔ فوراً ہی اس کی گرفت سے ہاتھ کھینچا اور دھڑکتے دل کے ساتھ چوری سے اس کی جانب دیکھنا چاہا، لیکن اسے خود کی جانب متوجہ پا کر سیدھی ہو کر وہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر مدھم لہجے میں گویا ہوا، تم سے ملنے سے پہلے میں نے نہ جانے کیا کیا منصوبے بنائے تھے کہ تم سے مل کر اپنے دل کی تمام باتیں تمہارے گوش گزار کروں گا، لیکن اب دل کر رہا ہے کہ بس صرف تمہیں دیکھتا رہوں۔ اس کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ ان 5 سالوں میں کبھی میں نے تم سے رابطہ قائم نہیں کیا، کئی بار تم نے سوچا ہوگا نا۔ اس کی بات اشپا کو چونکا گئی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ پتہ ہے اشپا، اتنے عرصے دیار غیر میں تنہا ہو کر بھی میں تنہا نہیں رہا۔ اس کے سبھی چہرے پر نظریں گاڑے کھوئے سے لہجے میں وہ بولا تھا، ہر گھڑی ہر پل تمہارا خیال، تمہارا تصور میرے ارد گرد تھا، ہر وقت تمہارا احساس میرے آس پاس رہتا تھا۔
میں نے اسی لیے کبھی تم سے رابطہ قائم نہیں کیا کیونکہ میں اپنے احساسات خود آ کر تم سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں روشن انتظار کے دیے خود اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہاری یاد میں گزارا ہوا ایک ایک پل میرے لیے بہت انمول ہے، بہت قیمتی ہے، اور میں یہ خزانہ خود تمہارے آنچل میں ڈالنا چاہتا تھا۔ تمہارے چہرے پر بکھرتے اپنی محبت کے ان رنگوں کو میں خود اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک جذب سا تھا۔ میں اتنا عرصہ تم سے دور، تم سے جدا تھا، لیکن میرا دل یہیں تمہارے پاس تھا عشبہ۔ میرے شب و روز پلک جھپکتے بیت گئے کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میلوں دور کوئی میرا انتظار کر رہا ہے نا عشبہ؟ تم نے میرا انتظار کیا تھا نا؟ اس کی باتیں پل بھر کے لیے عشبہ کو تو گنگ کر گئی تھیں، لیکن یہ سوال سن کر وہ ایسے سٹ پٹائی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ بولو نا عشبہ، تمہیں بھی میری یاد آتی تھی نا؟ تم بھی میرے خیال میں گم ہو جاتی تھی نا؟ اس کی باتیں عشبہ کو بوکھلا گئیں۔ جانے انجانے وہ اس کے خیالوں میں آتا تھا جسے وہ سر جھٹک کر بھولنے کی کوشش کرتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے آنے کی منتظر تھی۔ اس کی باتیں اسے یاد آتیں۔ اس کا رابطہ نہ کرنا اس کو الجھن میں مبتلا کرتا۔ رومان کی باتیں سن کر جب اس نے اپنے آپ کو ٹٹولا تو یہ کیا، رومان کے سارے سوالوں کا جواب ہاں میں موجود تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس کا مطلب محبت تو نہیں۔ رومان تو غلط سمجھ رہا ہے۔ تبھی باہر گیٹ کی بیل بجی اور وہ یہ کہتی ہوئی کہ شاید پاپا آ گئے، تیزی سے گیٹ کی جانب بھاگ گئی۔ اسے بنا جواب دیے جاتے دیکھ کر رومان مسکرا اٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں عشبہ کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن اقرار بہت مشکل سے کرو گی، ہولے سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ سامنے سے خالو جان عشبہ کے ہمراہ آتے دکھائی دے رہے تھے۔ چائے کے دوران وہ اپنے لندن میں گزرے دنوں کی باتیں کرتا رہا جسے ممی پاپا نہایت شوق سے سنتے رہے۔ کتنے سالوں بعد اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ رات کے کھانے تک گفتگو کا دور چلتا رہا۔ کھانا بھی اس نے بہت شوق سے کھایا۔ ممی کے ہاتھ کی بنی ایک ایک ڈش چکھتا اور خوب خوب تعریفیں کرتا۔ اس کے انداز پر خالہ پھولی نہ سما رہی تھی۔ دیکھا عشبہ، میں نہ کہتی تھی کہ میرا بچہ میرے ہاتھ کی بنی چیزیں بہت مس کر رہا ہوگا۔ اپنی ماں کی بات پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ رومان کے جانے کے بعد عشبہ نے سکون کی سانس لی تھی کہ اسے دوبارہ اس کے سوالوں سے دو چار نہیں ہونا پڑا، لیکن آخر کب تک وہ ان سوالوں سے بچ سکتی تھی؟ ایک دن کچن میں وہ شام کی چائے بنا رہی تھی کہ وہ آ دھمکا۔ ہیلو بیوی ڈیئر، کیا کر رہی ہو؟ شوخی بھرا جملہ عشبہ کی پیشانی پر بل ڈال گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ اسے بکواس نہیں، پیار بھرا تخاطب کہتے ہیں۔ شوہر لگتے ہیں ہم آپ کے، اور آپ ہماری بیوی، وہ روب سے بولا۔ میں نہیں مانتی اس فضول رشتے کو۔ اس کے قدموں کو یہیں روکنا ضروری تھا، سو اس کی جانب دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں وہ بولی تھی۔ لیکن میں تو دل و جان سے مانتا ہوں نا۔ صرف ماننے سے کیا ہوتا ہے رومان؟ تم مجھ سے چھوٹے ہو تو کیا ہوا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کچھ نہیں ہوتی، بس یہ ایک وقتی جذبہ ہے رومان، اور وقت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ چائے کی ٹرے تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولی تھی اور بنا کچھ سنے تیزی سے نکلی چلی گئی۔ ادھر وہ اس کے رویے پر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ اب اس میں تبدیلی آ گئی ہوگی، لیکن وہ تو ویسی کی ویسی ہی ہے۔ اس کی اتنے عرصے کی جدائی نے بھی اس پر کچھ اثر نہیں ڈالا تھا۔ وہ تو بچپن ہی کی طرح ضدی اور ہٹ دھرم تھی۔ محبت کے بارے میں آج بھی اس کا نظریہ ویسا ہی تھا۔ اس نے بھی اسے بدلنے کا فیصلہ کر ڈالا، تہیہ کر لیا کہ اسے محبت کے معنی سمجھا کر ہی رہے گا۔ اور پھر تو جیسے یہ روز کی ہی بات ہو گئی۔ وہ جب بھی اس سے محبت سے بات کرتا وہ جھڑک دیتی، ناراض ہو جاتی۔ اکثر و بیشتر وہ اسے ان دونوں کے مابین رشتے کا احساس دلاتا، ہر طرح سے اپنی چاہت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ بہت فریش موڈ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تھا، جہاں خالہ سامنے ہی تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر خالہ کے پاس بیٹھنے کے بعد عشبہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا تھا، لیکن اسے کمرے میں غیر موجود پا کر آرام سے اس کے بیڈ پر دراز ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔
ساتھ ہی پیر پر پیر چڑھائے گنگناتا بھی جا رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا، ہلکی ہلکی بارش کے بعد موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ نہانے کے بعد بالکنی میں ٹہلتی عشبہ کمرے میں کسی کی آہٹ پر چونک کر اندر داخل ہوئی، لیکن اسے بستر پر دراز دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو رومان؟ تمہارا انتظار۔ ایک تو تم بلا اجازت کمرے میں چلے آتے ہو۔ اس کی ڈھٹائی پر وہ جل ہی تو گئی تھی۔ ارے، بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے شوہر کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی تمہیں دیکھنے کے لیے دل اتنی شدت سے مچل رہا تھا کہ بس دوستوں کو نپٹا کر بھاگا بھاگا آیا ہوں۔ تو کہا کس نے تھا تمہیں کہ تم دوستوں کو چھوڑ کر یہاں آؤ؟ وہ نخوت سے بولی۔ اس کی باتوں سے کھول اٹھی تھی، جس پر اس کے کسی بھی رویے کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یار، کبھی تمہارے دل میں میرے لیے ایسے احساسات نہیں جاگتے؟ میرا تو ایک پل بھی تمہارے بغیر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے عشبہ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا ایک جذب سے بولا، بس تمہاری ہو گئی فضول بکواس شروع۔ یہ فضول بکواس لگ رہی ہے تمہیں؟ میں تمہیں اپنے دل کی حالت بتا رہا ہوں اور تمہیں یہ فضول بکواس لگ رہی ہے؟ اپنی محبت کے بدلے اس کا بیزار انداز اسے جھنجھلا گیا، اس کی بے حسی اسے سلکا گئی۔ بکواس نہیں تو اور کیا ہے؟ جب دیکھو تمہارا ریکارڈر آن ہو جاتا ہے۔ اس کی بیزار سی شکل دیکھ کر رومان نے لب بھینچ کر اسے گھورا تھا۔ آخر اپنے خالص جذبوں کی پامالی وہ کب تک برداشت کرتا؟ لگتا ہے اپنے جذبوں کا آج تمہیں احساس دلانا ہی پڑے گا۔ کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولا، اور دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ بے اختیار وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ بھیگی زلفیں ایک جھٹکے سے رومان کے وجود سے جا لپٹیں۔ رومان کی غیر متوقع حرکت پر وہ چراغ پا ہوتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنی زلفوں کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بازوؤں سے نکلنے کے لیے وہ کسمسائی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، منکوہا ہو تم میری، اور تمہارے تمام حقوق محفوظ رکھتا ہوں اپنے پاس، سمجھی؟ آہستگی سے کہہ کر خود سے اور قریب کر لیا۔ خوف کے مارے تو عشبہ کا دل دھڑک اٹھا۔ بولو، آپ کیا کہہ رہی تھی تم میرے بارے میں؟ پیشانی پر بکھری لٹوں کو ہٹاتے ہوئے بہت قریب سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ خوف سے اس کی زبان گنگ ہو گئی، وہ صرف پلکیں جھپک کر رہ گئی۔ رومان کی آنکھوں میں ایسے جذبات تھے جنہیں عشبہ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، لیکن پھر اچانک ہی اسے چھوڑ کر وہ باہر چلا گیا۔ وہ یوں ہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی، دھڑ دھڑ کرتے دل پر بے ساختہ ہاتھ رکھا تھا۔ اب تک سکتے کی سی کیفیت میں تھی۔ رومان کی قربت ایک طوفان سا دل میں اٹھا گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رومان اتنا آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ وہ تو اپنے رویے سے اس کے حوصلے پست کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے تو الٹا اسے ہی دہشت زدہ کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ حیران سی بیٹھی رہی۔ اس دن کے بعد سے وہ رومان سے کترائی کترائی سی رہنے لگی۔ ملاقات ہونے پر بھی وہ اسے نظر انداز کرنے کی شعوری کوشش کرتی، جسے رومان پوری طرح محسوس کرتا۔ اس کے کترائے سے انداز پر ایک بے حد شریر مسکراہٹ رومان کے ہونٹوں پر مچل جاتی۔ اس کی مسکراہٹ عشبہ کو تیش دلا دیتی اور وہ دوسرے بہانے سے لڑ کر اپنی بھڑاس نکالتی۔ صبح سے وہ اور انوشا کچن میں گھسی مختلف ڈشز بنانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ آج صبح ہی سے وہ خالہ کے گھر آئی ہوئی تھی، کیونکہ انوشا کے رشتے کے لیے آج کوئی خاتون آنے والی تھی۔ دراصل وہ خاتون انوشا کی پھوپھی کی نند تھیں، جن کا لڑکا حال ہی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر کے عہدے پر فائز ہوا تھا، اور ان کی والدہ کو اپنے ہونہار بیٹے کے لیے کوئی خوبصورت سی لڑکی چاہیے تھی۔ انہوں نے انوشا کو اس کی پھوپھی کے ہاں دیکھا اور پسند کر بیٹھیں، اور انہی کے توسط سے بہت اصرار سے وہ بات پکی کرنا چاہتی تھیں۔ آج ان کا خالہ کے گھر آنا بس اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ مہمانوں کو شام تک آنا تھا۔ اس وقت وہ دونوں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھیں کہ کچن میں داخل ہوتے رومان کو دیکھ کر انوشا حیرت زدہ رہ گئی۔ ارے رومان، تم اس وقت؟ وہ یار، بس آفس میں کام آج جلدی ختم ہو گیا تھا اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو سوچا کہ کیوں نہ تم لوگوں کے ساتھ کھانا کھا لیا جائے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا تو انوشا اس کی چال بازی پر ہنس پڑی۔ ہاں بھائی، آج آفس میں کام کہاں ہوگا،
کام تو آج خود چل کر گھر جو آ گیا ہے، کنکھیوں سے عشبہ کی جانب وہ دیکھ کر بولی تھی، جس پر عشبہ اسے گھورنے لگی۔ اچھا جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ٹیبل پر آؤ، ہم بس کھانا لگا رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے بات بدلی، پھر رومان کے جانے کے بعد عشبہ سے بولی، عشبہ ایک کام کرو، تھوڑے سے پھلکے ڈال لو، رومان کو دوپہر میں پھلکے بہت پسند ہیں، اور خود ٹیبل پر کھانا سجانے لگی۔ ابھی عشبہ پھلکے ڈال رہی تھی کہ وہ دوبارہ کچن میں آ دھمکا۔ یار کچن کی رونق دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ یہی نہ کھانا کھا لوں۔ اسے خاموش دیکھ کر اس کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کھانا ٹیبل پر لگ چکا ہے اور آپ اپنی تشریف وہیں لے کر جائیں۔ وہ جھلا کر بولی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا وہیں کھڑا رہا۔ ویسے یار مجھے پتا نہیں تھا کہ تم اتنی سگھڑ بھی ہو۔ یہ جان کر مجھے نا بہت خوشی ہوئی ہے کہ میری بیوی مجھے ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ ڈشز بنا کر کھلایا کرے گی۔ اسے تنگ کرنے کا موقع وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتا۔ انوشا، ان سے کہو کہ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ وہ بھنا کر انوشا کی جانب گھومی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بول پڑا، ارے واہ، ایسے کیسے چلا جاؤں؟ دیکھو رومان، میں کہہ رہی ہوں مجھے کام کرنے دو۔ تو کرو نا، میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں۔ اس نے تو زچ کر ڈالا تھا۔ ادھر اس سے بحث میں وہ روٹی توے پر ڈال کر بھول گئی۔ اب جو اچانک نظر پڑی تو بوکھلا کر روٹی پلٹی۔ ہائے اللہ، میری تو روٹی ہی جل گئی۔ تم کسی کا دل جلاؤ اور تمہاری روٹی بھی نہ جلے؟ اس کے جواب پر وہ کھول اٹھی۔ انوشا، اگر ابھی یہاں سے یہ نہیں گئے نا تو میں چلی جاؤں گی۔ جاؤ نا رومان، کیوں ستا رہے ہو اسے؟ اچھی زبردستی ہے بھائی، نند بھاوج اکٹھی کہاں ہو گئی، میری باتوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ جا رہا ہوں۔ ڈال دیا تھا، بریانی دم پر تھی، شیر قورمہ تیار تھا اور چکن کے پیس روسٹ کرنے کے لیے گرل میں ڈال کر بس ابھی فارغ ہوئی تھیں۔ بس اب انہیں تیار ہونا باقی تھا۔ انوشا کو تیار کرنے کے بعد عشبہ بھی لباس تبدیل کرنے گئی۔ فیروزی رنگ پر بڑے بڑے لال پھولوں کے پرنٹ والا کرتا شلوار اس کی رنگت پر بہت کھل رہا تھا۔ فیروزی دوپٹہ جس کے چاروں طرف لال کرن لگی ہوئی تھی، کاندھے پر ڈالے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انوشا نے زبردستی اس کا میک اپ بھی کر ڈالا۔ سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ غضب ہی تو ڈھا رہے تھے۔ اس نے لپسٹک پونچھنی چاہی تو انوشا دھمکی دیتی ہوئی بولی، خبردار جو ذرا سا میک اپ خراب کیا تو میرے ساتھ اگر ان لوگوں کے سامنے ایویں سا تھوبڑا لے کر جاؤ گی تو کیا کہیں گے وہ لوگ کہ لڑکی اپنی کام والی کے ساتھ چلی آئی ہے؟ آخر میری بھی تو کچھ ریپوٹیشن ہے نا، اسی کا خیال کر لو۔ اس کی بے تکی تقریر پر اس نے ہنس کر میک اپ صاف کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کچن میں روسٹ کے لیے رکھے چکن چیک کرنے لگی۔ ہاتھوں میں فروٹس کا پیکٹ تھامے رومان کچن میں داخل ہوا۔ وہ کوکنگ رینج پر جھکی گرل میں سے چکن کے پیس نکال رہی تھی۔ کافی دیر آنچ کے پاس رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ بالوں کی ایک لٹ بار بار بائیں رخسار پر لڑک آتی تھی، جسے وہ ہتھیلی کی پشت سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی جاتی۔ پھولوں کی مانند سرخ رخسار، دہکتے لب، پہلی بار ایسا دلکش نظارہ اس نے دیکھا تھا تو دم بخود رہ گیا۔ اس کا یہ بالکل نیا روپ اس کے سامنے تھا۔ مبہوت سا آگے بڑھا۔ اس منظر میں گم ارد گرد کا ہوش بھی بھلا بیٹھا۔ کسی کے بہت قریب ہونے کے احساس سے وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ پاس ہی خاموش کھڑے رومان کو بے حد حیرت سے دیکھا۔ آنکھوں کے تاثرات پل بھر کو ٹھٹکا گئے۔ ناسمجھی کے عالم میں اس نے پلکیں جھپکیں۔ اسی پل سحر زدہ سے انداز میں رومان نے اپنی شہادت کی انگلی سے عشبہ کے رخسار پر جھولتی لٹ کو چھوا تھا اور رخسار سے ہوتی ہوئی اس کی انگلی عشبہ کے ہونٹوں پر آ رکی۔ اگلے ہی پل وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی اور اچانک ہی وہ چیخ اٹھی، رومان اپنی حد میں رہو۔ اس کے اچانک پیچھے ہٹنے پر وہ ہوش میں آیا اور پل بھر میں ہی اپنی بے اختیاری پر پشیمان ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا جملہ اسے بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر گیا۔
ایک استحقاق بھری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر معنی خیزی سے بولا، میری حد نا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا جواب عشبہ کو اندر تک جھلسا گیا۔ بکواس مت کرو، چل بھن کر وہ بولی اور ایک غسیلی نظر اس پر ڈالتی بازو سے نکلی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر سیدھی باتھ روم میں گھسی تھی۔ ادھر انوشا آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ رومان کی جسارت پر دل کا جو حال ہوا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ چہرہ سرخ انگارا ہو رہا تھا اور اس کا لمس ابھی تک دہک رہا تھا۔ اس کے احساس سے گھبرا کر وہ بے اختیار سنک پر جھک گئی۔ پانی کے چھینٹے بھی اس احساس کو ختم نہیں کر پا رہے تھے۔ رومان کی دن بدن بڑھتی شوخیاں اسے مشکل میں ڈال رہی تھیں۔ اس کے گرد کھڑی دیواروں میں وہ نقب لگا چکا تھا۔ اس کے اوپر چڑھے خول کو وہ دھیرے دھیرے توڑتا جا رہا تھا۔ پرت در پرت وہ اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ جتنا وہ اس سے بچنا چاہتی تھی اتنا ہی وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کی نفرت پر رومان کی محبت کا احساس غالب آتا جا رہا تھا۔ اس کی چاہت کے آگے وہ ہارنے لگی تھی۔ کتنی دیر رگڑ رگڑ کر منہ دھونے کے بعد وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو تولیے سے چہرہ رگڑتی باہر آ گئی۔ انوشا نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو چیخ پڑی، یہ کیا کیا تم نے عشبہ؟ سارا میک اپ کیوں دھو ڈالا؟ چہرے پر بہت جلن ہو رہی تھی انوشا۔ بے ساختہ ہی ہاتھ لبوں سے ہوتا ہوا بھائی رخسار پر ٹھہر گیا جہاں ابھی تک اس کا احساس باقی تھا۔ دل بھی اسی رفتار سے دھڑکا تھا اور وہ ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کی بدلتی لے سے خوفزدہ تھی جو اب اس کے اختیار سے باہر ہونا چاہتی تھیں۔ چلو یار پھر سے میک اپ کر لو۔ نہیں انوشا، میں نہیں کروں گی، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ ہائے، اس نومبر میں گرمی؟ وہ حیرت سے چیخی، پھر رازداری سے بولی، کہیں رومان سے تو مل کر نہیں آ رہی؟ شٹ اپ ایڈیٹ، ہر وقت بکواس نہیں کیا کرو۔ سوری یار، ویسے کیا رومان آ گیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ انجان بن کر بولی تھی، پر تبھی اس نے دروازے سے جھانکا تھا۔ خواتین، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ لو جی، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ انوشا نے ہنس کر عشبہ سے کہا، لیکن وہ لب بھینچے خاموش بیٹھی رہی۔ دل نے پھر دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود ہی اپنی حالت پر جھنجھلا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر جیسے ہی بیڈ پر دراز ہوا وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا عشبہ؟ انوشا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میں ذرا خالہ کے پاس ہوا ہوں، شاید انہیں کوئی کام ہو، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی وہ باہر چلی گئی۔ اس سے کیا ہوا بھائی؟ انوشا نے رومان سے پوچھا تھا جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے شرارت سے مسکراتا ہوا اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا؟ انوشا کے سوال پر اس نے چونک کر کندھے اچکائے اور واپس بیڈ پر دراز ہو گیا۔ عشبہ جتنا ہی خود کو چھپانا چاہتی تھی اتنا ہی اپنے رویے سے اپنے احساسات اس پر عیاں کرتی جا رہی تھی۔ اس کا نظریں چرانا، اس کا کترانا اس کے دل کی حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ تو پھر رومان اپنی محبت کے عشبہ پر حاوی ہونے سے مسرور کیوں نہ ہوتا؟ تھوڑی دیر بعد ہی انوشا کی پھپھی اپنی نند کے ہمراہ تشریف لے آئیں۔ جلدی جلدی ناشتے کا سامان ٹرالی پر سجا کر ملازمہ کے ہاتھوں ڈائننگ روم میں بھیجنے کے بعد وہ انوشا کے پاس گئی تھی کیونکہ خالہ نے انوشا کو بلایا تھا۔ عشبہ کے ہمراہ انوشا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہ خاتون انوشا سے بہت محبت سے ملی تھیں اور خالہ کے منع کرنے کے باوجود ایک خوبصورت سی انگوٹھی انوشا کی انگلی میں پہنا کر اپنی طرف سے رشتہ پکا کر دیا تھا، اور لڑکا اور گھر بار خالہ کی نند کا دیکھا بھالا تھا، اسی لیے خالہ نے زیادہ اعتراض کرنا مناسب نہ سمجھا، اور ویسے بھی انہیں یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد عشبہ نے انوشا کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی کا باقاعدہ معائنہ کیا۔ معنی خیز سی ہوں کافی لمبی تھی جس پر انوشا جھینپ سی گئی۔ انگوٹھی تو بہت خوبصورت ہے، ممی کا ٹیسٹ تو کافی اچھا ہے، اب پتہ نہیں موصوف رونمائی میں کیا دیں گے۔ جب دیں گے تب دیں گے، تمہیں ابھی سے فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی جھینپ مٹانے کو اسے گھرکا تھا۔ جواب میں اس کی کھلکھلاہٹ اسے سرخ کر گئی۔ اب چپ ہی کرو، مجھے میوزک سننے دو، آنکھیں نکال کر بولی، پھر اس کا دھیان ہٹانے کو موبائل میں میوزک آن کرنے لگی۔ اسپیکر سے بہت ہی خوبصورت غزل کے بول نکل کر فضا میں منتشر ہونے لگے تھے۔
جو مشہور گلوکار عدنان سمیع کی آواز میں تھے۔ چہرے پر میری زلف کو بکھراؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن۔ ابھی 2-3 مصرے ہی سنے تھے کہ جانے کہاں سے آ کر رومان نے میوزک آف کر دیا۔ ساتھ ہی برا سا منہ بنا کر بولا، یہ کیا، تم اس موٹو کی آواز میں اتنی خوبصورت غزل کا حشر نشر سن رہی ہو؟ ایک تو ٹیون کا بھی اس نے ایسا ستیاناس مارا ہے کہ کیا بتاؤں۔ موٹو کیوں، اب تو وہ ویٹ کم کر کے اچھا خاصا ہینڈسم بندہ لگنے لگا ہے۔ اور ویسے بھی تمہیں اس سے کیا، ہم کسی کی بھی آواز سنیں، تمہاری آواز تو نہیں ہے نا، لاؤ موبائل تو میرا۔ انوشا غصے سے چیخی، مجھے غزل سننے دو یار۔ ارے میری آواز کی بھی کیا بات کہی تم نے، میری آواز میں غزل سنو گی تو جھوم اٹھو گی، اور آج تو سنانے کا موقع بھی ہے۔ گہری نظروں سے اشبا کی جانب وہ دیکھ کر بولا، جو قدرے رخ موڑے بیٹھی لا تعلق سی نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کوشش پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا اور بھاری آواز میں غزل کی شروعات کی تھی۔ خوبصورت دھن میں ایک جذب سے گاتا ہوا وہ ماحول پر ایک سحر سا پھونک گیا تھا۔ چہرے پہ میری زلف کو بکھراؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن۔ رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن۔ پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، ساون کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن۔ خوشبو کی طرح گزرو میری دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پر بکھر جاؤ کسی دن۔ گزرے میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو مہکاؤ کسی دن۔ میں اپنی ہر ایک سانس اس رات کو دے دوں، سر رکھ کر میرے سینے پہ سو جاؤ کسی دن۔ واقعی اس کی آواز نے ان دونوں کو مبہوت کر دیا تھا۔ اشبا کو لگا جیسے غزل کے بول اس کے دل میں دھڑک اٹھے ہوں۔ غیر ارادی طور پر نظریں رومان کی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں اور اس پل اس کی جان آنکھوں میں سمٹ آئی۔ اسے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو رکھنے میں بہت دقت آئی۔ بمشکل اپنی نگاہوں کے رخ کو موڑا، ورنہ رومان کی آنکھوں کی لپک اسے سر تا پا پگھلا کر رکھ دیتی۔ قریب تھا کہ وہ رومان کے ہاتھ شکست پا جاتی، لیکن خالہ کی آمد نے اسے بروقت سنبھالا۔ بیٹا اشبا، ذرا ڈنر کے لیے ٹیبل سجا دو۔ جی خالہ۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور انہی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ خالہ کے ساتھ مل کر ٹیبل سجایا اور ان کے کہنے پر مہمانوں کو بلانے ڈرائنگ روم تک گئی، لیکن دروازے کے پردے پر ہاتھ رکھے ہی تھے کہ خالہ کی نند کے لبوں سے اپنا نام سن کر ہاتھ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے۔ ہاں، اس کا نام اشبا ہے، اس کے ساتھ ہی بچپن میں رومان کا نکاح ہوا تھا۔ ہاں، آپ نے بتایا تو تھا ایک بار۔ ہاں بتایا تھا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ کیسی ناانصافی ہوئی ہے کہ پوچھو مت۔ ارے بھلا کوئی اپنے بچے کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ ایسی عمر میں جب اسے اپنے بھلے برے کا کوئی علم نہ ہو 2 سال بڑی لڑکی سے نکاح کر دیں؟ پتہ نہیں میرے بھائی کی عقل کو کیا ہو گیا تھا، نہ کسی سے پوچھا نہ کسی کی رائے لی، بس چپ چاپ اکیلے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ اے میری بھابھی بھی بہن کی محبت میں باؤلی ہو گئی تھی، اب ایسی بھی بہن سے محبت کیا نبھانا کہ اپنے بیٹے کا ہی نقصان کر لیا۔ مجھے تو رومان کے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے، پڑھا لکھا اتنا خوبرو میرا بھتیجا آج جہاں کہہ دے لڑکیوں کی لائن لگ جائے، لیکن ایسا مجبور ہو گیا ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ اتنے سالوں لندن میں رہ کر نہ جانے کیا کیا ارمان نہ آئے ہوں گے اس کے دل میں، لیکن گلے پڑ گئی ہے ایک بے سلیقہ عمر دراز لڑکی۔ دیکھا نہیں تم نے کہ اسے پہننے اوڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے؟ اس گھر کی بہو ہے، کم سے کم یہاں تو ڈھنگ سے رہنا چاہیے۔ ہمارے سامنے دیکھو تو صحیح کیسے سر جھاڑ منہ پھاڑ چلی آئی۔ خالہ کی نند کی زبان تیزی سے اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ اصل میں رومان کو وہ بچپن سے ہی اپنی بیٹی کے لیے پسند کیے بیٹھی تھیں، لیکن ان کی خواہش کے خلاف جب اشبا سے اس کے نکاح کی بات اٹھی تو انہوں نے خوب وویلا مچایا، لیکن یہاں ان کی ایک نہ چلی۔ اسی کی بھڑاس وہ وقت بے وقت نکالتی رہتی تھیں۔ حالانکہ اب ان کی بیٹی کی منگنی ایک بہت اچھے گھرانے میں ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ سن 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 کتنے ہی تیر تھے جو اشبا کے وجود میں پیوست ہوتے گئے۔ ایک صدمے کسی کیفیت میں وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ساری خواہشیں چھن سے ٹوٹ کر بکھرتی چلی گئیں، جو نہ جانے کب اسے بتائے بنا ہی اس کے دل میں گھر کر گئی تھیں۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی کھڑی رہتی کہ خالہ کی آواز پر چونک کر حواسوں میں آئی۔ ارے اشبا، تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ وہ میں خالہ، وہ ہکلائی۔
ابھی تک خود پر پوری طرح سے کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ ارے اچھا بیٹا تم رہنے دو، جاؤ تم کچن میں۔ اس کی پریشان صورت دیکھ کر خالہ کو لگا کہ وہ بزرگوں کے سامنے اکیلے جانے سے گھبرا رہی ہے، اس لیے اسے واپس بھیج دیا۔ مہمانوں کی موجودگی تک وہ خود پر جبر کر کے سارے کام کرتی گئی، لیکن ان کے جاتے ہی طبیعت کی خرابی اور سر درد کا بہانہ کر کے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ اس کی حالت دیکھ کر خالہ نے بھی رکنے کا اصرار نہیں کیا، کیونکہ صبح سے سارے کام کر کے وہ واقعی تھک گئی تھی۔ عشبہ کو اس طرح سارے کام چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی کہ خود اس کی حالت اس قابل نہ تھی کہ وہ زیادہ دیر وہاں ٹھہر سکتی۔ عشبہ کی غیر معمولی خاموشی نے رومان کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ کار میں بھی وہ بے حد چپ چپ سی تھی۔ رومان نے کئی بار اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن ہر بار اسے خود میں گم پایا۔ عشبہ، کار کی رفتار کم کرتے ہوئے اسے پکارا۔ عشبہ نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ رومان کو لگا کہ اس کی بے اختیاری عشبہ کو ناراض کر گئی ہے۔ اس کے سوال پر بھی جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ یار میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا تمہیں دیکھ کر کہ میں ایسی جسارت کر بیٹھا۔ پلیز رومان، میں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ایک کرب سا تھا جو اس وقت دل میں محسوس ہوا تھا، لیکن مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دو، میں تمہیں اس طرح ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس وقت کوئی بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ کہہ کر وہ رخ موڑ گئی اور وہ صرف ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ گھر کے پاس کار رکنے پر بھی وہ بنا کچھ بولے اتر گئی۔ اندر جا کر غائب ہونے تک رومان نے اس کے وجود کو تکا تھا، پھر گہری سانس لے کر کار سٹارٹ کر دی۔ ممی پاپا کے سامنے تک تو اس نے ضبط کیے رکھا، لیکن کمرے میں آتے ہی سارا صبر و برداشت ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ اس نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ اسی کرب سے گزرنا پڑے گا جس سے وہ ایک بار بچپن میں گزر چکی ہے۔ ایک بار پھر اس کے دل و دماغ زلزلوں کی زد میں تھے۔ ایک بار پہلے بھی اس کی پرسکون زندگی میں اسی طرح تلاطم برپا ہوا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جب وہ اسکول سے آتے ہی رومان سے ملنے خالہ کے گھر بھاگی تھی، کیونکہ رومان کو زکام تھا جس وجہ سے وہ آج اسکول نہیں گیا تھا۔ رومان کے پاپا اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ لاؤنج سے گزرتے وقت اس کی ملاقات رومان کی تائی امی سے ہوئی جو اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور رومان اور خالہ کے متعلق پوچھا، کیونکہ کمرے میں وہ لوگ موجود نہیں تھے۔ تب اسے پتہ چلا کہ رومان کا زکام اب بخار میں تبدیل ہو گیا تھا، جس وجہ سے اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ڈاکٹر کا سن کر وہ بے چین ہو گئی۔ رومان کا انتظار کرنے کی غرض سے وہ کمرے کی جانب بڑھی تھی، لیکن پھر پریشانی سے دوبارہ لاؤنج کی جانب پلٹ آئی۔ رومان کی بیماری کا سن کر اسے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں تھا، لیکن لاؤنج سے آتی آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ آپا، اتنی پیاری بچی کس کی ہے؟ ارے کس کی ہوگی، وہی فائزہ کی بہن کی بیٹی ہے نا۔ اچھا، تو یہی ہے وہ جس سے رومان کا نکاح ہوا ہے؟ ہاں یہی ہے تو کافی خوبصورت۔ ایسی خوبصورتی کو لے کر کیا کرنا ہے تو رومان سے بڑی نا۔ کیا رومان سے بڑی ہے یہ؟ تو اور کیا، پورے 2 برس بڑی ہے رومان سے۔ ارے آپا، فائزہ کو کوئی کم عمر لڑکی نہیں ملی تھی اپنے بیٹے کے لیے جو 2 برس بڑی لڑکی سے نکاح کر دیا؟ ارے وہ تو خود میاں سے عمر میں بڑی ہے، اسی لیے بہو بھی بیٹے سے بڑی پسند کر لی ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں یہ سب طریقہ ہے اس کا بیٹے کو سسرال والوں سے دور کرنے کا۔ بہن کی بیٹی لی ہے تاکہ بیٹا صرف مائکے والوں کے قریب رہے، اور بہن کی نظر بھی اس کی دولت پر ہے۔ اکلوتا لڑکا ہے نا، وہ بھی اتنے بڑے گھرانے کا، جھٹ پیار محبت نچھاور کر کے اپنے بس میں کر لیا، اور نہیں تو کیا۔ لیکن آپا، رومان تو اتنا پیارا اور سمجھدار لڑکا ہے، بڑا ہو کر کیا وہ اس رشتے کو اپنائے گا؟ اپنے سے عمر میں بڑی لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کر لے گا؟ ارے جیسی ماں ہے ویسی ہی بیٹی ہوگی نا۔ سنا ہے اس کے ماں باپ ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، پھر بعد میں شادی کر لی۔ ماں نے اپنی خوبصورتی سے شوہر کو پھانسا تھا، تو بیٹی کے لیے کون سا مشکل ہوگا اپنے حسن و ادا کے جال میں بیچارے رومان کو پھنسانا۔ مجھے تو بیچارے رومان پر ترس آ رہا ہے آپا، کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی اس نے۔ باہر کھڑی عشبہ کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی باتوں کا معنی تو اس کے ذہن میں واضح نہیں ہوا تھا،
لیکن اس کے انداز نے اتنی کم عمری میں ہی شعور اور آگاہی کے در پر لاپٹخا تھا۔ اس کے ناپختہ ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ رومان سے بڑی ہے اور ان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مستقبل میں تبدیل ہو جانے والے رومان کے رویے کے تصور ہی سے وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ اس کے دل میں یہ بات جڑ پکڑ گئی تھی کہ بڑا ہونے پر رومان اس کی عمر کی وجہ سے اسے ناپسند کر دے گا یا اسے چھوڑ دے گا، یا وہ اپنی عمر کی کسی لڑکی سے ہی محبت کرنے لگے گا۔ وہ لمحوں میں ہی رومان سے بدظن ہو گئی۔ اس دن وہ رومان سے بنا ملے ہی وہاں سے چلی گئی، پھر دھیرے دھیرے غیر محسوس طور پر وہ رومان سے دور ہوتی گئی۔ وہ جان بوجھ کر اس سے چڑی رہتی تھی۔ عشبہ کے دل میں گراسی پڑ گئی تھی جو دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی، لیکن رومان کی محبت نے کب وہ گرہ کھول دی تھی اسے پتہ بھی نہ چلا، اور وہ رومان کے پیچھے محبت کی راہ پر چلتی چلی گئی۔ آج اس کے دل کے ہر راستے پر وہ مسکراتا ہوا کھڑا تھا، لیکن زندگی نے اسے آج ہی دوبارہ اسی مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی رومان کے محبت بھرے ہاتھ کو نہیں تھام سکتی تھی۔ اسے رومان کی محبت سے دستبرداری منظور تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی بے عزتی منظور نہیں تھی۔ لوگ جیسی جیسی باتیں ان کے متعلق کر رہے تھے اس سے ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتے تھے، اور رومان کو بھی اس کا ساتھ ہمدردی بھری باتوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ واقعی رومان کو ایک سے ایک بڑھ کر اچھی لڑکی کا ساتھ مل سکتا ہے اگر رومان اس کا ساتھ چھوڑ دے تو۔ اس سے آگے سوچا ہی نہ گیا کیونکہ دل بہت زور سے تڑپا تھا، لیکن اس کے پہلے کہ آنکھیں اس سے دغا کرتیں وہ تکیے میں اپنا چہرہ چھپا گئی کہ اسے اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا رومان کافی دیر سے خیالوں میں غرق تھا۔ عشبہ کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن سرد ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب بھی اسے لگتا کہ وہ اس کے قریب آ چکا ہے، وہ ایک دم سے ہی دامن جھٹک کر اس سے فاصلے پر نظر آنے لگتی۔ ادھر انوشا کی ساس بات پکی کرنے کے بعد جلد از جلد نکاح پر زور ڈال رہی تھیں، کیونکہ 4 مہینے بعد ان کے بیٹے کو اسپیشلائزیشن کے لیے لندن جانا تھا، اور وہ اس کے جانے سے پہلے اسے اس رشتے میں باندھنا چاہتی تھیں۔ ممی نے ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ اچانک ہی رومان کو اپنی مشکل حل کرنے کا ایک بہت خوبصورت راستہ ملا تھا، اور اپنے فیصلے پر وہ مسکرایا بھی۔ کالج ختم ہونے کے بعد جب عشبہ کالج سے باہر آئی تو گیٹ سے کچھ دور اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑے رومان کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونکی۔ ابھی کل ہی تو ممی نے اسے بتایا تھا کہ خالہ انوشا کے نکاح کے ساتھ ہی اس کی رخصتی بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ سنتے ہی اس نے انکار کر دیا تھا اور بہانہ اپنے سیمسٹرز کا بنایا تھا جو 5 مہینے بعد ہونے والے تھے۔ اس نے تو اس بارے میں ایک بے حد اہم فیصلہ کر لیا تھا اور ابھی تو اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ اپنی جانب تیر کی طرح آتی عشبہ کو دیکھ کر رومان مسکرایا۔ اسی کے کہنے پر کل ممی نے خالہ سے ان کی شادی کی بات کی تھی، لیکن عشبہ کا انکار اسے حیران کر گیا تھا۔ اسے عشبہ کے انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ ایگزامز تو وہ شادی کے بعد بھی دے سکتی تھی۔ اسے اپنے مسئلے کا یہی ایک واحد حل سمجھ آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ عشبہ کی ساری ناراضگی شادی کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گی، لیکن عشبہ کے انکار نے ایک بار پھر اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے وہ اس کے کالج چلا آیا تھا، کیونکہ گھر پر وہ اسے تنہا بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ ہیلو، اس کے قریب آتے ہی خوشگواری سے بولا، رومان تم یہاں؟ تمہیں لینے آیا ہوں یار۔ اس سے پہلے کہ عشبہ کو جواب دیتی کسی نے اس کو پکارا۔ عشبہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کی سہیلی انسا تھی۔ اس نے عشبہ سے اس کے نوٹس مانگے تھے، لیکن باہر آتے ہی رومان کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی۔ 1 منٹ میں ابھی آئی، رومان کو ٹھہرنے کا کہہ کر وہ تیزی سے اس تک آئی، لیکن اب انسا کی دلچسپی نوٹ سے زیادہ رومان میں تھی۔ کون سے نوٹس چاہیے تھے انسا؟ ارے نوٹس کو مارو گولی، اور پہلے یہ بتاؤ کہ یہ اتنا ہینڈسم ہیرو ہے کون جس سے تم بات کر رہی تھی؟ میرا کزن ہے۔ انسا کی بات پر اس نے رومان کی جانب دیکھا تھا، جو لائٹ بلو ٹی شرٹ اور ڈارک بلو جینز میں واقعی بے حد سمارٹ لگ رہا تھا۔ آنکھوں پر گوگلز لگائے شاید وہ اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً نگاہوں کا رخ بدلا تھا۔ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اسے بھی جانے کیا کھوج پڑ گئی تھی۔ لندن سے کچھ ہی مہینے پہلے لوٹا ہے۔ اپنی نوٹس کی فائل کھولتے ہوئے وہ سرسری سا بولی تھی، اتنے خوبصورت کزن سے میرا تعارف نہیں کراؤ گی کیا؟ بکو مت،
جلدی سے بتاؤ کون سے نوٹس چاہیے تمہیں؟ عشبہ کے گھورنے پر وہ ہنس کر نوٹس دیکھنے لگی۔ عشبہ پر نظریں گاڑے رومان اس کے متوقع رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اپنا نام پکارے جانے پر چونکا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ رومان ہی ہیں نا؟ اس نے گردن موڑی تو ایک قبول صورت لڑکا اس سے مخاطب تھا۔ جی، لیکن آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ آپ کو عشبہ جی کے ساتھ دیکھ کر۔ اصل میں آج تک میں نے انہیں کسی لڑکے کے ساتھ نہیں دیکھا نا، اور آج آپ کو ان کے ساتھ دیکھ کر میں یہ سمجھ گیا کہ یقیناً آپ ہی ان کے شوہر ہوں گے۔ پر آپ کو یہ کس نے بتایا کہ میں ان کا شوہر ہوں؟ عشبہ جی نے بتایا تھا۔ اس کے جواب پر رومان حیرت کے مارے بے ہوش ہونے کو تھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ عشبہ ان کے نکاح کے متعلق کسی کو بتا بھی سکتی ہے، اور تو اور اس کا نام تک بتا دیا تھا۔ خوشی کا بے پایاں احساس تھا جو دل میں محسوس ہوا تھا۔ ایک بات کہوں رومان جی، آپ بہت خوش قسمت ہیں جو آپ کو عشبہ جی کا ساتھ ملا ہے۔ وہ بہت اچھی ہیں، ہر کسی کا نصیب آپ جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ آپ دونوں کو بے حد خوشی دے۔ آہت نے تہہ دل سے اس کو دعا دی تھی۔ خوش قسمت تو میں ہوں، اس کا مجھے یقین ہے، اور عشبہ کا ساتھ مجھے بہت منتوں کے بعد ملا ہے۔ اس کی خوشی کا مجھے خود سے بھی زیادہ خیال ہے۔ بائی دا وے، آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام آہت ہے اور میں عشبہ جی کا کلاس میٹ ہوں۔ تو آہت صاحب، جلد ہی میری اور عشبہ کی شادی کا فنکشن ہے، آپ اس میں آئیں گے نا؟ ضرور، اگر آپ بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گا۔ آپ جیسے مخلص دوست کو بھی بھلا کوئی بھول سکتا ہے؟ رومان کی بات پر آہت مسکرا دیا۔ تبھی عشبہ کو قریب آتا دیکھ کر رومان اس سے بولا تھا، عشبہ، تمہارے کالج آ کر تو مجھے ایک بہت ہی اچھا دوست مل گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں اور بھی پہلے یہاں آتا۔ اس کی بات پر عشبہ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے بعد آہت ان دونوں سے اجازت لے کر چلا گیا اور عشبہ خاموشی سے کار میں جا بیٹھی۔ رومان نے سرشاری کے عالم میں کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تھی۔ کیا ہوا ہے عشبہ؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ عشبہ کو یوں خاموش دیکھ کر اس نے پوچھا، لیکن اس کا پوچھنا تھا کہ وہ پھٹ پڑی۔ تم میرے کالج کیوں آئے تھے؟ کیونکہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ تو گھر آ کر لیتے نا، اس کے لیے کالج آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے اس بات کی فکر تھی کہ اگر آہت نے اسے بتا دیا کہ اس نے رومان کا تعارف اپنے شوہر کی حیثیت سے کرایا تھا تو وہ اس بات کا جانے کیا مطلب اخذ کرے گا۔ اسی ٹینشن میں وہ اوور ری ایکٹ کر گئی۔ اگر میں تمہارے کالج آ گیا تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ اسے اس کا غصہ کرنا سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہے بس کوئی پریشانی، بس مہربانی کر کے آئندہ میرے کالج مت آنا۔ لیکن کیوں؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، بے رخی سے کہہ کر چہرہ موڑ گئی۔ اس کے انداز پر وہ شاکڈ رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم بتانا ضروری نہیں سمجھتی تو میں پوچھوں گا بھی نہیں۔ بے تحاشا غصہ آیا تھا اسے، جسے وہ لب بھینچ کر اندر ہی اندر پی گیا۔ باقی راستہ بنا کچھ بولے خاموشی سے کاٹا تھا۔ گھر کے پاس عشبہ کے اترتے ہی وہ زن سے کار لے اڑا۔ ایک پل کے لیے عشبہ کو اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا، لیکن پھر گہری سانس لے کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ رومان کو صبح صبح اپنے گھر پر وہ بھی بہت فریش موڈ کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کل کے جھگڑے کے بعد تو اس نے سوچا تھا کہ رومان اب کئی دنوں تک اسے ناراض رہے گا، اور اس دوران اسے سکون سے آئندہ کے لیے لاہے عمل مرتب کرنے کا وقت مل جائے گا، جس سے وہ حالات کو اپنے مطابق ڈھال سکے گی۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، اور آج پھر وہ اس کے سامنے تھا۔ اسے نظر انداز کر کے وہ کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ پیچھے پیچھے وہاں بھی آ دھمکا۔ سوچا تو تھا کہ تم سے بات نہیں کروں گا، لیکن کیا کروں، میں اس دل کے ہاتھوں مجبور ہوں جو بنا تم کو دیکھے مانتا ہی نہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس سے مخاطب تھا، آنکھوں میں کل کے واقعے کا شائبہ تک نہ تھا۔ عشبہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر گاڑے وہ اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کے رازدارانہ لہجے پر چونکی۔ ایک بات بتاؤ عشبہ ڈیئر، مجھ سے تو تم کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم دونوں کے بیچ کے رشتے کو مانتی ہو، لیکن جب تم اس رشتے کو مانتی ہی نہیں تو تم نے آہت کو میرے متعلق کیوں بتایا؟ یہ کیوں کہا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے؟ بولو،
یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ رومان کی بات پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اب رومان اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ اس کا لہجہ اس کی خوشی کی گواہی دے رہا تھا۔ بس ابھی یا کبھی نہیں، اس نے اچانک ہی فیصلہ کیا تھا۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے رومان، میں نہیں کرتی تم سے محبت، اور نہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ ہاں، میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے صرف آہت کے پروپوزل سے بچنے کے لیے تمہارا حوالہ دیا تھا۔ جانے کہاں سے اس کے اندر اتنا حوصلہ آ گیا تھا جو وہ اپنے ہی دل کی آواز انسنی کر گئی تھی۔ شاید روز روز کی کشمکش سے وہ تھک چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی بھی بات سے حوصلہ پا کر رومان اس کی جانب بڑھے اور اس کو دوسروں کی طنزیہ باتوں کا نشانہ بننا پڑے۔ اس کے اندر اب اور باتیں سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو عشبہ۔ نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نہیں کرنا چاہتی تم سے شادی۔ پلیز بخش دو مجھے، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ رومان کو لگا کہ کسی نے اس کے وجود کو گہری کھائی میں پھینک دیا ہے۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ ایک ٹیس سی اس کے دل میں اٹھی تھی۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ کیا میں تم کو ایسی لڑکی نظر آتی ہوں؟ تو پھر یہ سب؟ بس مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، کبھی بھی شادی نہیں کرنی۔ وہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ اور پلیز میری ایک بات مان لو۔ اس کے آگے اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لو جو تمہارے لائق ہو۔ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ تو مجھے طلاق؟ اس سے جملہ پورا بھی نہ کیا جا سکا تھا۔ اس کے اعصاب پر تو اس کے الفاظ کوڑے بن کر لگے تھے۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ سن رہ گیا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ جانے کے لیے پلٹی ہی تھی، لیکن تبھی وہ ہوش میں لوٹ آیا اور آگے بڑھ کر بہت ہی جارحانہ انداز میں اس کا بازو جکڑ کر اپنی جانب گھمایا۔ اتنے غیر متوقع حملے سے اس کا سر رومان کے سینے سے جا ٹکرایا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گھرایا۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی وہ بولی، میں جو کہہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے رومان۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، سنا تم نے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دیوانگی کے عالم میں اس نے اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اور یہ کیا تم نے عمر 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 کی رٹ لگا رکھی ہے؟ محبت کی تمہاری نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے؟ تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو عشبہ؟ میرے جذبوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہے؟ میری محبت، میری چاہت بے معنی ہے؟ اسے گھورتا ہوا وہ دیوانگی سے پوچھ رہا تھا۔ میری بے قراریاں بے وقت ہیں؟ میرے دل کی آواز کیا تم نہیں سن سکتی؟ اتنے عرصہ تم سے دور رہتے ہوئے بھی ایک پل کے لیے تمہاری یاد سے غافل نہ رہا۔ میرے خیالوں میں بس تمہارا ہی تصور تھا، اور تم کہتی ہو کہ میں تمہارے بجائے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لوں؟ کیوں عشبہ، کیوں؟ کیا اتنے عرصے میں ایک بار بھی تمہارا دل میرے نام پر نہیں دھڑکا؟ کیا ایک بار بھی تمہیں میری بے قراریوں کا احساس نہیں ہوا؟ اس کی انگلیاں عشبہ کے شانے میں کھپ سی گئی تھیں۔ وہ اس کے اتنا نزدیک تھا کہ اس کی سانسیں عشبہ کے چہرے کو جھلسا دے رہی تھیں۔ ایک تپش سی تھی جو اسے پگھلائے دے رہی تھی، لیکن وہ خود پر قابو پائے کھڑی تھی۔ بولو عشبہ، کیا تم نے مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کی؟ نہیں، میں نے تم سے کبھی بھی محبت نہیں کی۔ میں نے کسی سے بھی محبت نہیں کی۔ اب چھوڑ دو مجھے، وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ تم؟ اس کی سنگ دلی پر حیرت اور کرب سے وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ بے حد طیش میں اسے بیڈ پر دھکیلتا ہوا کمرے سے نکل گیا، اور پھر اس کے بعد تو جیسے اس نے عشبہ کے سامنے نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ اس کا حال جاننے کے لیے اندر ہی اندر تڑپتی رہتی، لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ انوشا سے کچھ پوچھنا اس کے سوالوں کی زد میں آنا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا، اور اس کے گھر جانے کی عشبہ خود میں ہمت نہیں پاتی تھی۔ نہ جانے اس کی باتوں کا رومان پر کیا اثر ہوا۔ وہ سوچتی اور دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی اللہ سے دعائیں مانگتی۔ انوشا کی شادی کو 3 ماہ رہ گئے تھے کہ اچانک اس کے سسرال والوں نے رخصتی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ اب اس کا نہ صرف نکاح ہونا تھا بلکہ رخصتی بھی طے پا گئی تھی۔ خالہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی شادی کے سارے انتظامات کیسے ہو جائیں گے۔
ان کی پریشانی دیکھ کر ماں نے عشبہ کو کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا۔ عشبہ کے آ جانے سے خالہ کو کافی تسلی ہو گئی تھی۔ وہ بہت ذمہ داری سے سارے کام کر رہی تھی۔ عشبہ کو خالہ کے گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کی رومان سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ انوشا کے ذریعے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ آج کل آفس میں اچانک ہی کام بہت بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے آفس میں زیادہ وقت دینا پڑتا تھا۔ عشبہ کو اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ اچانک کام بڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ صبح ناشتے کے پہلے ہی وہ گھر سے نکل جاتا تھا اور رات کو اس کی واپسی ایسے وقت ہوتی تھی جب وہ سارا کام ختم کر کے سونے کے لیے جا چکی ہوتی تھی۔ رومان کے ایسے رویے کی وہ عادی ہی کب تھی، سو آنکھیں بھر بھر آ رہی تھیں اور دل تھا کہ تڑپ تڑپ کر اسے بے سکون کیے دے رہا تھا۔ ادھر خالہ الگ رومان کے لیے پریشان رہتی تھیں۔ ان سب کے لیے وہ خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، حالانکہ سب کچھ تو اس کی مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ اب رومان اس سے محبت نہیں کرتا تھا تو شاید اب وہ کسی دوسری لڑکی سے شادی بھی کر لے گا، اور عشبہ کی جان ان طنزیہ باتوں سے چھوٹ جائے گی جو اس سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ اسے تو اب مطمئن ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے یہ کیسی خلش تھی جو اسے ایک پل کے لیے بھی چین نہ لینے دیتی تھی۔ راتوں کی نیند کھو گئی تھی، دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی رہتی تھی۔ کافی دیر بستر پر کروٹ بدلنے کے بعد بھی اسے کسی صورت نیند نہیں آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل آج بے حد گھبرا رہا تھا۔ بازو میں نظر ڈالی تو انوشا گہری نیند میں سوئی نظر آئی۔ اس کی نیند ڈسٹرب ہونے کے خیال سے اس نے بتی نہیں جلائی تھی اور آہستگی سے اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ گلاس وال کے اس پار دکھائی دیتے پھولوں پر نظریں جما دیں جو چاند کی روشنی میں نہائے ہوا سے ہلکے ہلکے جھوم رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے سینے پر چمکتے چاند کو چھو لینے کی جستجو میں ہمک رہے تھے، جو ان کی دسترس سے دور تھا اور اپنی کوشش میں ناکام ہونے پر مچل مچل جا رہے تھے۔ اسے ان پھولوں کی حالت خود سے مشابہ لگی تھی۔ اس کا دل بھی تو رومان کو بس ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا جو اس کی نگاہوں سے دور چلا گیا تھا۔ اس کی ناراضگی اسے بے کل کیے ہوئے تھی۔ آخر وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ اس کے سامنے آتا کیوں نہیں؟ یہ کیسی سزا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دے رہا ہے؟ ایک عذاب سا تھا جو اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، ایک کسک تھی جو اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک یوں ہی خیالوں میں غرق بیٹھی رہی کہ تبھی کلک کی آواز ہوئی تھی اور چاروں طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ اچانک لائٹ جانے پر وہ اچھل پڑی، دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ بے تحاشا اندھیرے میں آنکھیں پھاڑیں۔ گلاس وال کے پار نظر آتے پودے ڈراؤنی شکل اختیار کر چکے تھے۔ خوف کے مارے دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر وہ بے تحاشا کمرے کی جانب بھاگی تھی، لیکن راستے میں ہی کسی سے بری طرح سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ گرتی کسی نے اسے تھام لیا، ساتھ ہی اس کے منہ پر ہاتھ بھی رکھ دیا۔ ذہن میں فوراً چور یا اچکے کا تصور ابھرا تھا۔ دہشت زدہ سی وہ کانپ گئی، لیکن تبھی کان کے پاس سرگوشی ہوئی تھی۔ میں ہوں رومان، چیخنا مت۔ آہستگی سے لبوں پر سے اس نے ہاتھ ہٹایا۔ کافی دیر پہلے وہ آیا تھا۔ دروازے کی ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس ہوتی تھی، اس لیے اسے رات کو گھر دیر سے لوٹنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ آج کل آفس کے بعد وہ اپنا وقت دوستوں کے پاس گزارتا تھا، اور جب اسے یقین ہو جاتا کہ وہ سو چکی ہوگی تب وہ گھر کے لیے نکلتا تھا۔ آج بھی تھکا ہارا سا وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہارا ہی تو تھا، اپنی چاہت، اپنی محبت، اپنی سب سے قیمتی خوشی سے، جسے اس کے دل نے بچپن سے لے کر اب تک ٹوٹ کر چاہا تھا۔ اسی نے ایک پل میں اس کے دل کے کتنے ٹکڑے کر دیے تھے۔ جسے وہ اپنی زندگی مانتا آیا تھا، اسی نے اس کی زندگی بے ربط کر دی تھی۔ اس کی باتوں نے، اس کے رویے نے اس کے دل کو بے تحاشا تکلیف پہنچائی تھی، لیکن وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے اپنے دل پر جبر کر لیا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے بھی دور چلا جانا چاہتا تھا، کیونکہ جن نظروں میں اس نے اپنے لیے چاہت محبت دیکھنے کی خواہش کی تھی، انہی آنکھوں میں بیگانگی وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سامنا ہو اور پھر سے اس کا دل اس کے لیے بضد ہو، لیکن آج اتنی رات گئے تک اسے جاگتا پا کر وہ حیران رہ گیا۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھا تھا تو دل تھم سا گیا تھا،
اسے سامنے پا کر خود سے کیے سارے عہد بھول چکا تھا، اور اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ جس دل پر اس نے اتنے پہرے بٹھانے کی کوشش کی تھی وہ سارے پہرے توڑ کر ایک بار پھر اس کے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ بے خود سا اسے تکتا گیا، ایک دکھ سا آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ آخر وہ اتنی سنگ دل کیوں ہے؟ بے حد کرب سے سوچا تھا۔ خاموشی سے اسے تکتا ہوا خیالوں میں الجھا رہا تھا، لیکن اچانک لائٹ چلی جانے پر اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا ڈر کر بھاگتی ہوئی عشبہ اس سے ٹکرا گئی۔ وہ جانتا تھا کہ عشبہ اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے، وہ نہ چیخے اس لیے منہ بند کر دیا تھا۔ رومان کی آواز سن کر وہ ذرا کی ذرا ٹھٹکی۔ اس سے اتنا غیر متوقع ٹکراؤ دل و دماغ میں تلاطم سا برپا کر گیا، ذہن پر بے چینی اور کرب کا غبار سا چھا گیا۔ دوسرے ہی پل وہ خود پر سے سارے اختیار کھو گئی، غیر محسوس طور پر اس کے شانے سے لگی تھی۔ اسے ہرٹ کرنے کی وجہ سے جو بے قراری اور اضطراب اس کے اندر تھا، اس کے قریب آتے ہی باہر آ گیا تھا۔ اس کی ناراضگی سے جو کرب اس کے اندر اترا تھا وہ آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے بہا جا رہا تھا۔ ادھر دونوں بازو اس کے گرد حمائل کیے وہ شوق کی سی کیفیت میں تھا۔ اسی پل لائٹ آنے سے پورا ہال جگمگا اٹھا۔ لمحوں میں ہی عشبہ کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس کے سینے سے الگ ہوئی۔ اتنی ہی تیزی سے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ شرم، جھجک، ہچکچاہٹ، کیا کچھ نہ تھا ان لرزتی پلکوں پر۔ اضطراری حرکت پر بے طرح شرمندگی ہوئی تھی۔ اتنا عرصہ جس راز کو خود سے بھی چھپائے رکھا، ایک پل بھی نہ لگا تھا اس پر ظاہر ہونے میں۔ اس کا رد عمل رومان کے دل میں ڈھیروں روشنی بھر گیا۔ روشن نگاہیں ایک پل کے لیے بھی چہرے سے نہ ہٹی تھیں۔ جن آنکھوں میں ہمیشہ غصہ جھلکتا تھا، آج جب شرم سے جھکی تھیں تو وہ تو مبہوت کر گئیں۔ اب بھی منکر ہو تم اپنی چاہت سے، اپنی محبت سے اب بھی انکاری ہو کیا؟ بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ کیوں خود پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ اپنی چاہت کا اقرار کیوں نہیں کرتی؟ کیوں مجھے اذیتوں میں مبتلا کر رکھا ہے عشبہ؟ کیوں نہیں کہتی کہ مجھ سے محبت ہے؟ بولو۔ ایک ہاتھ سے تھوڑی اوپر اٹھاتا ہوا وہ بولا تھا، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ گھبرا اٹھی۔ غلط تو میں کل سمجھ رہا تھا، لیکن آج ہی یہ ادراک ہوا ہے کہ تم مجھے کتنا چاہتی ہو کہ میری ذرا سی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر پائی۔ یہ آنسو تمہاری محبت کے گواہ ہیں۔ اس نے آنسوؤں کو انگلی کی پور پر سمیٹا۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ یقین تھا کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ تمہارے گریز میں تمہاری محبت چھپی ہے، لیکن تم نے ہی کبھی اقرار نہ کیا۔ ہمیشہ اپنی چاہت کو چھپاتی آئی ہو۔ مگر میں تم سے عمر میں بڑی ہوں۔ پھر وہی عمر، کتنا فرق ہے تمہاری اور میری عمروں میں؟ بس 2 سال۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میری ماں بھی میرے پاپا سے 3 سال بڑی ہیں؟ لیکن آج تک ان کے بیچ اس بات کو لے کر کوئی تناؤ رہا ہے کیا؟ کیا اس وجہ سے ان دونوں کی ازدواجی زندگی پر کوئی برا اثر پڑا ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر تم اس معمولی بات کو لے کر کیوں اتنی اپسیٹ ہو؟ ازدواجی زندگی کی پائیداری ان سب فضول باتوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے شوہر کا بیوی سے بڑا ہونا یا بیوی کا شوہر سے چھوٹا ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ ایسا کس کتاب میں لکھا ہے کہ بیوی کو شوہر سے عمر میں چھوٹا یا کم سن ہونا چاہیے؟ اچھی اور کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے بیوی اور شوہر میں ذہنی ہم آہنگی اور محبت کا ہونا اشد ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں ذرا سی بھی محبت کی کمی ہوئی تو ان کی ازدواجی زندگی خوشحال نہیں ہوگی، چاہے بیوی شوہر سے 10 سال چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ پر لوگ کیا کہیں گے رومان؟ اس کی باتوں سے وہ قائل تو ہوئی، لیکن دل کا ڈر زبان پر آ گیا۔ لوگوں کی نہیں، تم اپنے دل کی بتاؤ۔ کیا تم رہ سکتی ہو میرے بنا؟ کیا تم اپنی پوری زندگی گزار سکتی ہو میرے بغیر؟ کیا تم برداشت کر پاؤ گی کسی اور لڑکی کو میری زندگی میں؟ بے اختیار اس نے دیکھا، آنکھوں میں احتجاج کے رنگ نمایاں تھے۔ وہ اس کی کیفیت پر مسکرا اٹھا۔ نہیں نا؟ تو پھر کیوں ایسا قدم اٹھانے چلی ہو جو تمہیں تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دے گا؟ جو دنیا والے تمہارے دکھ کو نہیں بانٹ سکتے، ان کی باتوں کو سن کر تم اپنی خوشیاں کیوں چھوڑنے چلی ہو؟
واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ رومان سے جدائی کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ رومان کے بغیر اس کی زندگی بے رنگ تھی، اور آج ہی اسے اس بات کا ادراک ہوا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ چاہے ہم جتنے بھی فیصلے کر لیں، جتنے بھی منصوبے بنا لیں، اصل فیصلہ کرنے والا تو وہ پروردگار ہے۔ وہ ہمارے لیے ہماری سوچ سے بہتر فیصلہ کرتا ہے، جس نے اس کی قسمت میں رومان کا ساتھ لکھا تھا، اور وہ لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کو بدلنے چلی تھی۔ وہ اپنی بے وقوفی پر شرمندہ سی ہو گئی۔ اور ویسے بھی مائی ڈیئر وائف، لوگوں کو تو بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، اس لیے لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، تم صرف وہ سنو جو میرا دل کہتا ہے۔ اسے جھیمتا ہوا دیکھ کر وہ شریر ہوا تھا۔ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ پہلی بار اس کا جھجکا شرمایا ہوا سا روپ دیکھا تھا تو سرشار ہو گیا۔ رومان کی حد درجہ قربت پر وہ بوکھلا اٹھی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ بازوؤں سے اس نے نکلنے کی کوشش کی۔ تمہارا یہ روپ دیکھنے کا تو میں کب سے متمنی تھا۔ پیاسی آنکھوں کو اب سیراب تو ہونے دو۔ آج تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ آنکھوں میں عجب والہانہ پن تھا۔ پلیز رومان۔ اس کے اس انداز سے وہ سٹ پٹا گئی۔ بہت ستایا ہے تم نے مجھے، اب میری باری ہے، ایسے تو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہولے سے اس کے رخسار کو چوما۔ اس کے لمس سے عشبہ کا وجود جل اٹھا۔ کچھ کہنے کی قوت ہی مفقود ہو گئی۔ بس اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی۔ انوشا کے ساتھ ہی تم بھی رخصت ہو کر اس گھر میں آؤ گی۔ سرخ چہرے پر نظریں جمائے دھوس بھرے لہجے میں وہ بولا۔ پر اتنی جلدی؟ حیرت سے اس نے آنکھیں پھاڑی۔ ہاں جی، کیونکہ تمہیں اور چھوٹ دینا اب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ نہ جانے کب پھر مکر جاؤ۔ بس اب تمہیں میرے گھر میں، میری نظروں کے سامنے، میرے دل کے قریب، میری دھڑکنوں کے پاس رہنا ہے۔ رہو گی نا؟ اس کی نگاہوں میں جھانکتا وہ مجسم سوال بنا کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے عشبہ نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھوں میں بے پناہ چاہت لیے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اور محبت تو شاید وہ ہمیشہ سے ہی اس سے کرتی آئی تھی، بس پہچان ہی نہ پائی تھی۔ لیکن رومان اس کے دل سے اس کی چھپی ہوئی محبت کو باہر کھینچ لایا تھا۔ اس کی چاہت، اس کی دیوانگی، اس کے جذبوں کے آگے آج وہ ہار گئی تھی، اور ہولے سے پلکیں جھکا کر اقرار میں سر ہلا گئی کہ اس کے ہاتھوں پسپائی بھی اسے دل و جان سے منظور تھی۔